وہ میرے سامنے رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی اور میری بے بسی کی انتہا نہیں تھی۔ میں اس کی تڑپ تک محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے چلانے کی آواز سن کر میں روم میں آیا۔ تاثیر صاحب کے پیچھے کھڑا اس کے دیکھنے کے انتظار میں تھا، لیکن اس نے مجھے نہیں دیکھا، نہ اپنے بابا کو۔ اس کی نظر کسی ایک نقطے پر نہیں تھی، وہ نہ جانے کس کو ڈھونڈی تھی۔ ایک پل کو میرا دماغ سن ہو گیا، اگلے ہی لمحے اس کی چیخوں نے مجھے جھنجھوڑ دیا، جیسے پوچھ رہی ہو کیا ملا یہ سب کر کے تم اس کے بندے کو آزمانے چلے تھے؟ کس نے تمہیں حق دیا کہ انسان کی زندگی کے ساتھ ایسا کھیل کھیلو؟ میں جو اپنی ماں باپ کی اصلیت پر نہیں رویا تھا، میں جو محبوب کے ٹھکرانے پر نہیں رویا تھا، آج پھول پھول کے رو دیا میرے سامنے۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں بزنس ٹائکون جسے ایک دنیا کہتی ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس شخص کے پاس نہ ہو یا وہ خرید نہ سکے۔ میں اس وقت کچھ نہ کر سکا، نہ اس درد کو محسوس کر سکا، نہ اس اذیت کو جو وہ سہ رہی تھی۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھا، ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بلکنے لگا، اور میرے سامنے میری زندگی بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ کمرے میں اچانک قدموں کی آواز آئی، جس کی کچھ دیر بعد وہ چیخیں آنا بند ہو گئی۔ کسی مہربان سائے نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر سورج سوجی آنکھوں سے اوپر اٹھا کے اس شخص کو دیکھا جس نے کچھ دیر پہلے مجھے یہاں سے جانے کے لیے کہا تھا، اٹھو۔ ان کی باری آواز سے لگ رہا تھا وہ بھی رونے والے ہیں۔ کس نے کہا مرد رویا نہیں کرتے؟ میں یکدم اٹھا، نظر سامنے اپنی بیوی کے بے خبر سوئے وجود پر پڑی۔ پاس ہی نرس اور ڈاکٹرز کھڑے تھے۔ تیزی سے قدم بڑھاتے میں واش روم میں چلا آیا، چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر بار بار ان آنسو کو پانی کے ان قطروں میں چھپا کر ثابت کر رہا تھا، مرد رویا نہیں رویا کرتے۔ لیکن یہ جملہ سوتی آنکھیں پھر بھیگ جاتی۔ میں کون ہوتا ہوں قسمت کا فیصلہ کرنے والا؟ میں نے کیسے اندازہ لگا لیا وہ میرے قدموں میں آ کر گرے گی؟ حافظ صاحب کے کہے وہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، عورت کوئی بھی ہو، رشتوں میں ملابل پسند نہیں کرتی، وہ جس سے بھی پیار کرے اس کی حرکات کو نظروں میں رکھتی ہے، لڑتی ہے، جگرتی اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، مگر شراکت کبھی برداشت نہیں کرتی۔ آج میں ایک بار پھر بکھر گیا، اور اس مرتبہ بھی سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ میں ابراز حیات، میرا نام ابراز میرے ڈیڈ نے رکھا، جس کے معنی ہے اہم خاص۔ میں سمجھتا تھا میں اپنے ماں باپ، اپنے دودیال ننیال میں خاص ہوں، اپنے نام کی طرح اپنوں کی زندگی میں میری ایک خاص اہمیت ہے۔ یہ سچ بھی تھا۔ میرے نانا رئیس خاندان کے اکلوتے بیٹے کروڑوں کی جائیداد کے مالک تھے، لیکن اس جائیداد کو سنبھالنے والا وہ وارث نہ تھا۔ یکے بعد دیگر 3 شادیاں میں انہیں بیٹا نہ دے سکی، اور ان کی تمام تر توجہ کا مرکز ان کی بیٹی فبیہہ ہی رہی، جو کہ ان کی پہلی شادی سے ہوئی تھی۔ نانا نے اپنے لاڑ پیار سے انہیں اس حد تک بگاڑ دیا کہ کل وہ ان کے سامنے دھڑلے سے ڈیڈ کو لے آئی۔ اپنی ضد، بدتمیزی اور غیر اخلاقی حرکتوں سے انہوں نے نانا کو بلیک میل کر کے اور ڈیڈ سے شادی کر لی۔ آئے دن مون کے افیئرز اخباروں کی شان ہوتے، اور نانا کی بنائی عزت پل بھر میں مٹی میں مل گئی۔ تنگ آ کر انہوں نے یہ شادی کروائی۔ نانا کے سرکل میں آج بھی ایسی فیملیز تھی جو اس کروڑ پتی باپ کی بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتے، لیکن مام پر ڈیڈ کے عشق کو کیسا بوجھ چڑھا تھا جو آج تک نہ اتر سکا۔ آج تک مام کے خلاف ڈیڈ ایک لفظ برداشت نہیں کرتے، لیکن وہ دادوں کے سامنے بیگی بلی بن جاتے۔ آج تک وہ اپنے کپڑوں سے لے کر جوتے تک مام کی پسند کی گئی برانڈ سے منگواتے، اور کیوں نہ منگوائے۔ عزت دار زندگی چھوڑ کے غلامی جو کر بیٹھے ہیں۔ لیکن کیا یہ محبت ہی عشق تھا، یا نفس کی غلامی؟ یہ وہ کہانی ہے جو دادوں نے بچپن میں سنائی، اور میں نے مام کو، جنہوں نے جھوٹ قرار دے کر مجھے سمجھایا کبھی ساس سے بہو کی نیکی نہیں سنی، بہو کی نیکی سنی ہے۔ یہ میری مام کے الفاظ ہے۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی دادوں سے مام کا نہیں پوچھا، نہ مام سے دادوں کا، بس ڈیڈ سے سنا جو مام کے لیے کہتے، شی از مائی لائف۔ ہماری پسند کی شادی تھی جس سے کوئی راضی نہ تھا۔ جب ڈیڈ سے پوچھتا تب وہ یہ کہتے۔ میں 9 سال کا تھا، بس اپنے ماں باپ کی لو سٹوری میں انٹرسٹ تھا، تو سب سے پوچھتا۔ یہ باتیں وقت رہتے میں بھول گیا۔ میں نے جب ہوش سنبھالا خود کو ڈیڈ کے قریب پایا، ہی واز مائی آئیڈیل پرفیکٹ بزنس مین، جنہوں نے گھر کے ساتھ باہر کی دنیا میں بھی ایک نام بنایا۔ انہوں نے مہوش اور میری ہر خواہش پوری کی، چھوٹی سے چھوٹی چیز لا کر دی، سب کچھ دیا، ہنسی ہماری ہونٹوں سے جدا تک نہ ہونے دی، بس نہ دے پائے تو ٹائم۔ لیکن مجھے ان سے گلہ نہیں تھا۔
میں ہمیشہ یہ سمجھتا رہا وہ ہمارے لیے دن رات ایک کر کے محنت کر کے کماتے ہیں تاکہ ہماری خواہشیں پوری کر سکے۔ مام پورا دن ہمارے ساتھ گزارتی، چھوٹی سے چھوٹی چیز پر توجہ دیتی، ڈانٹتی، پیار کرتی، اپنی نگرانی میں ناشتہ کرواتی، لیکن ڈنر رات کے ہوتے ہی میرے مام ڈیڈ ایسے بدل جاتے جیسے ہمیں گود لیا ہو، ہم ان پر بوجھ ہیں، ہمیں ملازموں کے حوالے کر کے نہ جانے کہاں چلے جاتے۔ خیر میں اپنی زندگی میں خوش تھا، میرے پیرنٹس لونگ تھے، اور کیا چاہیے تھا، ایک پرسکون زندگی۔ ڈیڈ اکثر چھٹی میں مجھے مہوش کو گاؤں بھیجتے جہاں دادا دادی کا پیار میری اہمیت جگاتا۔ میرے دادا دادی مجھے ہاتھوں کا چالا بنا کر رکھتے، مجھے اپنے سامنے دیکھ جہاں دادا دادی خوشی سے بے قابو ہوتے، وہیں میری چچیاں مجھے کھا جانے والی نظروں سے گزرتی کیونکہ میرے کسی چچا کے یہاں بیٹا نہیں ہوا۔ میں اپنے خاندان کا واحد سہارا تھا، یہی وجہ تھی کہ مجھ جیسے عام انسان کو سب نے خاص بنا دیا، چاہے وہ میری دادا دادی ہو یا نانا۔ دادی کی محبت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بیٹا تو ویسے ہی دادی کے قابو میں نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں نا اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد عزیز ہوتی ہے، وہی تھا ہمارے وہاں آتے ہی۔ دادی باقی بچوں کو بھول کر صرف ہماری خاطرداری میں لگ جاتی۔ وہاں گھر میں دادی کی حکومت تھی اور دادا سیاستدان تھے، گاؤں کا چھوٹا بڑا آدمی ان کی عزت کرتا۔ دادا سیاست میں سہ تک مدغم تھے کہ اولاد کو نیکی اور برائی کا فرق سمجھانا بھول گئی، یہاں تک کہ اولاد سے اس قدر غافل ہو کہ گھر کی عزت کب بھی کی ان کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ لیکن میرے معاملے میں مجھ پر جان چھوڑ کے سب کو بتاتے یہ میرا وارث ہے، میرے جگر کا ٹکڑا۔ وہاں سب کی نظریں مجھے احترام سے دیکھتی جیسے میں ان کا مالک ہوں۔ وہیں ان دنوں میرے اکلوتی پھپھو اچانک سے بیٹی اور شوہر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ماں کے گھر آ کر بیٹھ کے پھپھو کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی۔ وہ 5 وقت نمازی نیک عبادت گزار خاتون تھی اور ان کا شوہر فہیم احمد غلیظ نظروں سے گھر کی عورتوں کو گھورنے والا ایک ہوس پرست مرد۔ اس وقت میں 13 سال کا تھا، میری ہمت نہیں تھی گھر کے داماد کے خلاف کچھ کہوں یا اس کی عقل کو ٹھکانے لگاؤں۔ جب تک اس کی نظریں چچو پر تھی میں خاموش رہا، لیکن جب اس کی گندی نظر مہوش پر پڑی میرا ضبط جواب دے گیا۔ میں نے ڈرائیور کو کال کر کے ڈرائیور کو پلس شہر آ گیا۔ اس کے بعد سے جب مام ڈیڈ نے جانے کا کہا میں نے انکار کر دیا، اور اس انکار سے سب سے زیادہ خوشی مام کو ہوتی کیونکہ انہیں دادی سے سخت چیڑ تھی جو مام کے کپرو رہن سہن کو ناپسند کرتی تھی۔ میں اپنی زندگی میں خوش تھا کیونکہ میں خاص تھا، میرے ٹکر کا کوئی نہیں تھا، نہ مجھے ٹھکرانے والا۔ لیکن سب سے پہلے مجھے اس خاص لفظ سے اس دن نفرت ہوئی جب میں نے خود کو اکیلا محسوس کیا۔ میں بورڈ ایگزام کی تیاری کر رہا تھا، ڈیڈ کے کچھ دوست اپنی بیویوں کے ساتھ ڈنر کرنے ہمارے یہاں آئے تھے، مہوش اپنے روم میں سو رہی تھی، میں پڑھائی کر کے بور ہو گیا تھا تو نیچے کا ایک چکر لگایا۔ ڈیڈ کے سب دوستوں سے خوش اسلوبی سے ملا، ڈیڈ نے فخر سے وہاں میری ذہانت کی تعریف کی، وہ آج بہت خوش تھے۔ اس خوشی کی وجہ مجھے تو معلوم نہ تھا، لیکن دل سے دعا نکلی ایسی خوشیاں انہیں بار بار نصیب ہوں، لیکن مجھے پتا ہوتا خوشی میرا وجود مٹا دے گی، میں اپنے باپ کی دولت پر لعنت بھیجتا۔ کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر میں وہاں سے اٹھ کر روم میں چلا آیا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ میں نیند سے بیدار ہوا، شاید پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگے۔ میں اٹھا، میرے قدم کچن کی طرف گئے کہ مجھے مام کی خوبصورت ہنسی سنائی دی۔ میری آنکھوں میں جہاں خوشی سے چمک ابھری وہیں ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ میری ماں کم میری دوست سے زیادہ تھی، میں سمجھ گیا ڈیڈ نے انہیں کوئی سرپرائز دیا ہوگا۔ اکثر ڈیڈ کے یونیک سرپرائز سے وہ خوش ہوتی، اپنی دوستوں کو دکھاتی۔ بیٹی میں خوشی سے اس ہنسی کے تاکوں میں گیا، لیکن اپنے آنے پر جہاں مجھے پچھتاوا ہوا وہیں موت کی شدت سے میں نے دعا کی۔ مام بیک لیس سائی میں ڈیڈ کے دوست کے ساتھ تھی، وہ مام کو کھینچتے ہوئے اس روم میں لے جا رہے تھے جو اکثر مہمانوں کے یوز میں ہوتا، اور مام وہ خوش تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی وہ اندر گئے اور میری مام کو جھٹکے سے کھینچ کر اندر کیا، اور جس طرح ٹھا کی آواز سے دروازہ بند ہو اسی طرح میرے دل کا دروازہ میری ماں کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھا، میری حالت خراب ہو رہی تھی، میں بالکونی کی طرف دوڑا، میری الٹیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، میں پاگل ہو رہا تھا، میرا دل پھٹ رہا تھا، نہ مجھے رونا آ رہا تھا نہ مجھے میری ماں سے نفرت ہو رہی تھی۔ میں بے حس ہو چکا تھا، میری ماں کی ہنسی نے میرے احساس کو رون ڈالا، میں بے حس بن گیا۔ راضی کیا ہوا مائی بوائے، میرے کھانسنے کی آواز سن کر ڈیڈ جو کچن کے پاس والے روم میں تھے باہر آئے، ان کی آنکھیں لال تھی،
اور آواز میں لڑکھڑاہٹ۔ ڈیڈ، میں نے خون آلودہ آنکھوں سے انہیں دیکھتے کہا۔ الٹیوں کی وجہ سے میری آنکھوں میں گرم پانی جمع ہو چکا تھا۔ یہ پانی مام کی وجہ سے نہیں بلکہ اس حالت کی وجہ سے ہے جس کی وجہ مام تھی۔ کم آن چل مائی بوائے، میرے ڈیڈ سب سمجھ گئے۔ انہوں نے عام سے لہجے میں کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور اس دن میرے آئیڈیل کا بنا بت چکنا چور ہو گیا۔ میرے ڈیڈ کا چل مائی بوائے کہنا مجھے ان سے نفرت کرا کے اس کے بعد ہاتھ میں تھامے شراب انہوں نے زبردستی میرے منہ میں انڈیلی۔ میں 17 سال کا نوجوان لڑکا اپنے باپ کے ہاتھوں نشے میں مبتلا ہوا۔ وہ حصے زہر میں کانوں میں انڈیلا۔ چھوٹی باتوں سے پریشان نہیں ہوتے، مزہ چکھو اس کا۔ وہ شراب کی بوتل میرے ہاتھوں میں تھما کر چلے گئے اور میں نے ان کے جاتے ہی ایک اور لمبی سپ لیا۔ میری رگ رگ میں نشہ سا دوڑنے لگا۔ وہ غم جو تھا اب یاد بھی نہ رہا۔ غم تھا بھی، کون سا غم؟ مجھے یاد نہیں آیا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے بامشکل اپنے کمرے تک پہنچا، پوری بوتل خالی کر کے بیڈ پر لیٹ کے۔ مجھے یاد ہے آنگنودگی میں جانے سے پہلے میرے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی، جو ثبوت تھا میری اذیت کا کہ میں کھوکھلا ہو چکا ہوں۔ اس واقعے کے بعد میں اپنے مام ڈیڈ سے دور ہو گیا۔ میری مام میرے بال بھی سنوارتی، میں ان کا ہاتھ جھٹک کر گھر سے ہی نکل جاتا۔ ڈیڈ سے اب دور رہتا، وہ پاس آتے تو ایک زخمی نظر سے انہیں نوازتے کمرے میں بند ہو جاتا۔ اس رات کے بعد میں نے ہر چیز پر غور کیا۔ میری ماں ہی نہیں، باپ بھی۔ یہ امیر لوگ عزت بیچ کر وہاں اپنے محل بناتے ہیں جہاں کھوکھلے لوگ رہتے جن کا دل اندر سے مر چکا ہوتا ہے۔ مجھے ایک بات ہمیشہ عجیب لگتی، جس عورت کے پاس تفصیل دینے جاتا وہ ایک دوسرے سے ملوں دور لگتے۔ میرے ماں باپ کی محبت کی داستان صاحب نے اپنے لفظوں میں سنا، جس کا میں نے ایک الگ روح بنا کر اپنے ذہن میں فیڈ کیا جو سچائی سے بالکل مختلف تھی۔ دادو ہو یا ماں، میری چچیاں سب اپنی زبان بولتی، اصل حقیقت مجھے نانا کے گھر پتہ لگی ان کے ڈاکومنٹ سے۔ ہم دونوں اکثر کیرم کھیلتے، ہر سنڈے میں ان کے گھر جاتا، وہی دن تھا جب پتہ لگا میرے نانا بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھے جس نے بیوی کی عزت بیچ کر یہ دولت کمائی اور ساری زندگی یہ دولت کمانے والا بیٹے کے لیے روتا رہا۔ میں اس وقت ہنسا تھا، میری کھوکھلی ہنسی اس ویرانے میں گونج رہی تھی۔ جس شخص نے تباہ کی اتنا پیسہ کمایا، آج وہ دوسروں کی زندگیاں تباہ کر کے اب پچھتا رہا تھا۔ جب ماں باپ آگے تھے تو بچے کہاں پیچھے رہتے۔ نانا کی ایک ایک ڈیلنگ کی پوری خبر تھی اس فائل میں، ساتھ اس آدمی کا نام جس کی عزت کا جنازہ نکال کر نانا نے یہ ڈیل فائنل کی۔ مام کی رپورٹس میرے ہاتھوں لگی۔ میری پیدائش سے 3 سال قبل ان کا ابارشن ہوا تھا۔ میرے اندر احساس تھا کہاں جو رپورٹ دے کر کچھ محسوس ہوتا۔ میں بے تاثر چہرے کے ساتھ ایک سے ایک دردناک راز اپنے دل میں حفظ کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ ڈیڈ کے کچھ پیپرز لگے۔ ڈیڈ نانا کے ایک عام امپلائی تھے۔ یقیناً وہ شادی اسی راز کو چھپانے کے لیے کروائی گئی تھی۔ محبت، عشق، کیا کیا کہانی نہیں سنائی دادو نے اپنوں نے، اور نکلا گیا دولت کے پجاری۔ نم آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کاغذ پر گرا جس نے میرے اندر کے حیوان کو جگایا۔ نانا نے 75% پراپرٹی میرے نام کی، باقی ڈیڈ کے۔ اب کوئی شک نہ تھا، عزت بچانے کے لیے دولت کا سودا کیا فائدہ۔ جب انسان کی اپنی نظروں میں کوئی عزت نہ ہو، میں اس کاغذ پر تھوکتا ہوا اسے پیروں تلے روندا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ میرے ڈیڈ میرا بدلتا رویہ دیکھ پریشان ہوتے تھے۔ میں انہیں ترلے سے جواب دیتا۔ وہ دن میں ہاتھوں ان کی ایک اور کمزوری لگی۔ راضی کیا حرکت ہے، دادو کے پاس کیوں نہیں جا رہے؟ مہوش کو بھی لے جاؤ، دیکھو وہ دن راتوں میں یاد کرتی ہیں۔ سو وٹ، میرا پرسکون جواب انہیں غصہ دلا گیا۔ ایک ماہ سے وہ میری بے اعتنائی دیکھ رہے تھے۔ شٹ اپ، کل تم جا رہے ہو اینڈ دیٹس فائنل۔ ان کی گردر آواز نے میرا دماغ گرم کر دیا۔ میں نے پاس پڑی ڈائننگ ٹیبل پر رکھی چھری اٹھا کر کلائی پر رکھی۔ میری یہ حرکت ایک ڈیڈ تیر کی تیزی سے الرٹ ہو کر میرے قریب آئے۔ بس اس کے بعد سے انہوں نے مجھے کسی چیز کے لیے فورس نہیں کیا۔ میں اپنے آپ میں سلگنے لگا، بس دوست سے میرے جن کے ساتھ بیٹھ کر زندگی پرسکون لگتی، لیکن تنہائی میں اکثر رات کو ڈیڈ کے روم سے شراب کی بوتل لے آتا اور گھنٹوں بیٹھ کر اس سے سکون تلاش کرتا۔ ایک دو بار ماں مجھ سے ہمدردی جتانے آئی، میں گھر سے ہی نکل گیا۔ ماں تھی، اس کے بعد سے کبھی مجھ سے کچھ نہ کہا، اس جیسے کہ باہر نہ چلا جاؤں۔ گھر میں ہوں تو ان کی نظروں کے سامنے رہتا تو ہوں، اس کے بعد سے گھر میں یہ بے حیائی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ لیکن انسان اپنی فطرت سے کب بدلا ہے؟ دونوں میاں بیوی اکثر راتوں میں غائب رہتے، لیکن اب تو مجھے فرق بھی نہیں پڑتا۔
میں نے انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ اسی دوران کافی لڑکیوں سے دوستی لگی، کسی کو بھی خود سے قریب نہ کیا۔ نہ یونیورسٹی کا ایسا ماحول تھا کہ لڑکیاں ہاتھوں میں ہاتھ لیے گھومیں۔ اسی دوران میں کوشش کرتا مہوش بھی مام ڈیڈ کی اس سچائی سے انجان ہے، ہر کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ نشان کے ہوتے ہوئے زخم کو چھپائے۔ میری دوستی ڈیڈ کے سرکل کے کچھ لڑکے لڑکیوں سے جو ان کے دوستوں کے بچے تھے، ان سے ملاقات کر کے ہی ایک پارٹی میں ہوئی۔ وہ میری طرح تھے، کھوکھلے لیکن نہیں، وہ خوشتشاش حقیقت کو جلدی ایکسیپٹ کر گئے تھے۔ اب سمجھے ڈیڈ کی پارٹی رکھنے کی وجہ اپنے جیسوں سے دوستی۔ میری سوچ یقیناً سچ تھی، کیونکہ اس دن وہ سب خود میری طرف دوستی کا ہاتھ لیے بڑے تھے، جن میں سے مہک، ارسلان اور ابریش بھی ایک تھی۔ زندگی بس گزر رہی تھی جب تک وہ نہیں تھی۔ اس کے آنے سے ہلچل مچی، وہ مجھے مطلب نہیں لگتی تھی۔ میری سوچ نے اسے مطلب بنایا تھا۔ اس دن میں نشے میں دھت تھا، میری ایک چھوٹی سی غلطی نے اس کے اندر غلط فہمی کا پہاڑ پیدا کر دیا۔ وہ دن مجھے آج تک نہیں بھولا۔ کونوکیشن ڈے، جس دن ہم دوستوں نے خوب جشن منایا تھا۔ جونی سے آ کر میں کلب چلایا، جہاں پر ابریش اور اسلان کے گروپ نے مجھے گھیر لیا۔ ٹریٹ دو، اس ٹریٹ کے چکر میں میری حالت خراب ہو گئی۔ جشن منانے میں اس قدر مدہوش تھا کہ کتنی شراب کی بوتلیں حلق سے اتاری اندازہ نہ تھا۔ ابریش مجھے گھر تک چھوڑنے، لیکن اس دن نشے نے میرا دماغ معاف کر دیا۔ نہ جانے کیسی طلب تھی کہ میں ضد کر کے ابریش کو اپنے ساتھ گھر کے اندر لے آیا۔ میرا ارادہ وہی تھا جو ہر ہوس پرست مرد کا ہوتا ہے۔ ابریش میری اس طلب سے انجان نہیں تھی۔ وہ شاید میری زندگی کا پہلا ایسا گناہ تھا۔ اس سے پہلے یہ سوچ میرے دل میں کبھی نہیں آئی۔ ہوش میں میری عورت سے نفرت مجھے اس کے پاس جانے نہیں دیتی، لیکن اس دن نشے نے مجھے ہرا دیا تھا۔ ہاں، وہ نشہ ہی تھا جس نے ہر گناہ اور ثواب کا فرق پہچان میرے دماغ سے مٹا دی۔ لیکن اندر آتے ہی میں نے پہلی بار اسے اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ نہ اس گھر میں مہوش دوپٹہ پہنتی تھی، نہ مام۔ میں مدہوشی کے عالم پلر کے پاس چھپے وجود کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ میرے دل کو سکون تھا ملا، قرار تب آیا جب میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ڈر دیکھا، اور وہ میری زبان سے اپنا نام سننے کے بعد رہی سہی جان بھی اس کی نکل گئی۔ مجھے نشے میں علم نہ تھا میں کیا کر گیا، نہ میری وہ ہنسی میں ہوش میں رہنے کی گواہ تھی، نہ وہ حرکت میں اس کا نقاب ہٹانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اس وقت خود کا ہوش نہیں تھا۔ اسے کیا یاد کرتا اگلے دن ابریش کے منہ سے رات کا لفظ لفظ سن کر میں حیران رہ گیا اور اپنی کلائی دیکھی جہاں پر ہلکا سا بلیڈ کا کٹ تھا۔ لیکن اس دن عجیب بات یہ ہوئی کہ میں اپنی زندگی کا پہلا گناہ کرنے جا رہا تھا، حرام رشتہ بنانے جا رہا تھا، لیکن اس کی آمد نے مجھے گمراہی میں جانے سے بچا لیا۔ میں خود حیران تھا اس دن کیسے نفس پر قابو پا لیا۔ اس واقعے کے بعد میں حجاب تاثیر کو بھول نہ سکا۔ وہ میرے ذہن پر سوار ہی تھی، لیکن مہوش جو اکثر اپنی دوستوں کا ذکر کرتی اور میں بے دلی سے سنتا، اب پورے کان کھول کر حجاب تاثیر سے متعلق ایک ایک بات سنتا۔ راضی اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ اچانک چلے گئی، کھانا بھی نہیں کھایا اور بہت ڈری ہوئی تھی۔ مہوش نارملی چپس کا دے کل رات کی بات بتا رہی تھی اور میں ٹریڈ مل پر کھڑا پسینے سے شرابور ہوتا رننگ میں مگن غور سے اسے سن رہا تھا، ہر ذکر جو حجاب تاثیر کا تھا۔ یہ نام نہ جانے کیوں اتنا اٹریکٹ کرتا حجاب، میرے لبوں نے بے آواز جنبش کی۔ میں نے ٹریڈ مل کو آف کر کے پاس پڑے ٹاور سے پسینہ پہنچا۔ اس وقت اکثر میں جم میں ہوتا، مہوش آ کر مجھ سے دن بھر کی باتیں اسی وقت کرتی۔ مہوش کو میں نے خود سے بے حد قریب کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا ایک اور امیر باپ کی بگڑی بیٹی اس گھر سے نکلے، کیونکہ ماں باپ کا گہرا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ مثال میرے ساتھ میرے مام کی ہی، مام کو ان کے باپ نے بگاڑا، مجھے میرے باپ نے سکون کا حل بتا کر اندھیری گلیوں میں بھٹکا دی، جہاں میں آج تک سکون کی تلاش میں بھٹک رہا ہوں۔ MBA یہیں سے کر سکتے ہو، ضروری نہیں باہر جا کر کرو۔ ڈیڈ نے میرے دبئی جانے کا سن کر دان پیسے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ مجھے فورس نہیں کر سکتے۔ میں اس وقت جانے کی تیاری کرتا، صبح 5 بجے کی میری فلائٹ تھی۔ ڈیڈ کو جیسے ہی اپنے مینیجر کے ذریعے میرے جانے کا پتہ لگا، وہ مجھ سے لڑنے میرے کمرے میں چلے۔ مشورہ نہیں مانگا، بتایا ہے کل جا رہا ہوں۔ میں نے سکون سے جواب دے کر انہیں آگ بگولا کر دیا۔ تمیز سے بات کو ایسا کیا ہے میں نے جو میرے سر پر سوار رہتے ہو؟ ڈیڈ نے اپنی عادت کے مطابق قریب ہی ڈریسنگ پر رکھا پرفیوم غصے سے دیوار پر دے مارا۔ عزت کا جنازہ نکالا ہے ڈیڈ؟ میں تھا تو ان کا بیٹا ہاتھ میں پکڑی شرٹ جو سوٹ کیس میں ڈالنے لگا تھا، غصے سے پٹ ہی۔ آپ نے میری مام کو سدھارنے کے بجائے مجھے سونے کے انڈے دینے والی مرغی بنا دیا۔ ایسی کون سی بھوک ہے جو مٹتی ہی نہیں؟ کون سا لالچ ہے جو ختم نہیں ہوتا؟
میری چیخ اتنی بلند تھی کہ کمرے کی طرف دیوار کانپ اٹھی۔ میں اکیلا نہیں، ان سے جا کر کیوں نہیں پوچھے؟ تمہاری مام کو میں نے سر پر بندوق رکھ کر نہیں کہا، وہ خود راضی ہوئی تھی۔ یہ پیسہ ہے ہی بڑی ذلیل چیز، غریب امیر بننے کے لالچ میں کماتا ہے اور امیر سے امیر تک ہونے کے لالچ میں یہ بھوک نہ مٹتی ہے نہ ختم ہوتی ہے۔ تمہاری ماں بھی انہی میں سے ایک ہے۔ سرد لہجے میں کہا کر انہوں نے اپنا دفاع کے اسلام ہے آپ جیسے شوہر پر، آپ کی تعریف میں یقین جانیے الفاظ نہیں ہے میرے پاس۔ Now don't you dare to interfere in my matter اور نہ مجھے روکنے کی کوشش کرنا، وہ چلاتے رہے۔ میں آن سونے کا تھا، پیکنگ کر کے ایئرپورٹ پہنچا۔ میرے کچھ یونی فیلوز بھی وہیں سے ایم اے کرنے میرے ساتھ جا رہے تھے، جن میں ایک میرا جگری دوست آسا بھی میرے ساتھ تھا۔ میرے باہر آنے کا مقصد صرف گھر سے دور رہنا تھا، اس ماحول سے دور رہنا جہاں کی در و دیواریں مجھے وحشت میں مبتلا کرتی۔ یہاں آنے سے پہلے میں ایک آخری دھمکی اپنے ڈیڈ کو دینا بھولا نہیں تھا، میرے پیچھے اگر میری بہن کے ساتھ کوئی کھیل کھیلا تو یاد رکھیے گا صرف جنازے اٹھیں گے اس گھر سے۔ اتنا گرا ہوا سمجھتے ہو کہ میں اپنی ہی بیٹی؟ ڈیڈ کو مجھ سے ایسی بات کی امید نہ تھا، ان کا چہرہ غم و غصے کی شدت سے رنگ پڑ گیا، لیکن اگلے لمحے میرے جواب نے خاموش کر دیا۔ مرد کی عزت کا پتہ اس کے گھر کی عورت سے چلتا ہے۔ ڈیڈ کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ میں انہیں اس عالی شان محل میں تنہا چھوڑ کر امریکہ چلا آیا۔ لوگ اپنے گھروں میں سکون ڈھونڈتے ہیں، میں پرائے ملک میں سکون کی تلاش میں بھٹک رہا۔ یہاں 3 سالوں میں نے صرف تنہائی، اذیت، ڈگری اور لاتعداد دوست پائے، دوست بھی ایسے جو دل کے حال کھول کر بیٹھ جائیں۔ میں اس دن حجرہ صاحب نے مل کر میرا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا۔ یہ سرپرائز آسم کی طرف سے تھا۔ میں بات پر ہنسا تھا، صبح سے ہی مام، ڈیڈ، مہوش اور فرینڈز کی کال موصول کر کے برتھ ڈے وشز لے رہا تھا۔ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا آرام سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی ایک مسلم دوست بیٹھا تھا، اس کی نظریں کافی دیر سے مجھ پر ٹکی تھی۔ اس نے جھک کر میرے کان میں نہایت دھیمی میں کہا، تمہاری مسکراہٹ کھوکھلی ہے۔ میری مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی، میرا وجود بھی کھوکھلا ہے۔ میں نے ایک اور سپ لیا اور جینی جو کہ کب سے مجھے بلا رہی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ کے ڈانس فلور کی طرف چلا گیا۔ اللہ تمہیں سکون دے، اس کی آواز نے میرا دور تک پیچھا کیا۔ ڈگری مجھے ایم بی اے کے 2 سال مکمل ہوتے ہی مل گئے، لیکن میں یہاں سے گیا نہیں۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا اس گند میں جاؤں، نہ جانے میں یہاں اور کتنا بھٹکتا کہ دادو کی کال نے میرے دل کو ایک عجیب سی امید دلائی۔ دادو میں نہیں آ سکتا، میرا ایئر بیگ ہو گیا، اب مزید 2 سال اور لگیں گے۔ میں نے بس جان چھڑوانے کے لیے ایئر بیگ بولا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا یہ لفظ مجھ پر ہی بھاری پڑ جائیں گے۔ ہیں یہ موا ایئر بیگ کون ہے جس کی وجہ سے تو آ نہیں سکتا؟ دادو بھی کہاں پیچھے چھوڑنے والی تھی۔ میرا سسر ہے دادو۔ میں چڑھ گیا ان کے سوال پر، لیکن مجھے کیا معلوم تھا میں نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ تو نے وہاں شادی کر لی نا؟ کون ہے وہ چڑیل میں ٹانگیں توڑ دوں جو میرے بچے پر حکم چلا رہی ہے؟ دادو تو آگ بگول ہو گیا۔ ہمام کی صورت میں ایک فرما بردار بہو جو انہیں ملی ہے تو دوسری کہاں ہضم ہوتی۔ دادو کوئی نہیں، میں مذاق کر رہا تھا، اگلے سال پکا آ جاؤں گا، اب میں رکھتا ہوں، بائے۔ میں بس چاند چھڑوانا چاہتا تھا، رک، اگلے سال نہیں کل تک میں نے میلاد بھی رکھوایا، پھر میں گاؤں چلی جاؤں گی۔ نہ جانے کیوں دادو کی بات سن کر میرا مردہ دل جی اٹھا۔ پچھلی دفعہ بھی میلاد میں وہ آئے تھے اور اب کی بار بھی ہم وائے کی حالت وہ لڑکی مجھے یاد بھی نہیں، بس دن میں کبھی اس کا عکس میری آنکھوں کے سامنے لہرا جاتا، لیکن پھر بھی اس کے ذکر پر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی جسے سمجھ سے میں قاصر ہوں، اور نہ جانے کیوں یقین ہے مجھے اس پر کہ وہ آئے گی۔ میں یہاں آیا سکون کی تلاش میں تھا، لیکن لگتا ہے پل پل بے چینی حد سے زیادہ بڑھی ہے۔ اب میں تانگ آ چکا تھا، 1 سال یہاں رہ کر خود کو اذیت ہی دی ہے اور کیا کیا ہے۔ پھر وہ حجاب، ایک دفعہ وہاں جانے میں کیا ہے؟ دل چاہا تو واپس لوٹ آؤں گا۔ مجھے لگ رہا تھا میں روبوٹ بن چکا ہوں، دل و دماغ الگ حکم چلا رہے تھے، میں نہیں جانتا کیسے، بس میں نے کل کی سیٹ کنفرم کروائی۔ اس کے بعد کئی بار میرے دماغ نے اکسایا، نہ جا، وہاں کچھ نہیں، لیکن دل نفی کرتا رہا، وہیں تو سب کچھ ہے۔ دل و دماغ کی کیفیت میں الجھ سا میں پاکستان کی سرزمین پر آن پہنچا۔ مجھے پہنچتے کافی دیر ہو چکی تھی، میلاد ختم ہو چکا تھا، مجھے لگا وہ جا چکے ہیں۔ پہلی بار ہوا تھا میں نے کسی چیز کی چاہ کی تھی اور وہ میرے ہاتھوں سے نکل گئی چاہ۔ میں خود اپنی سوچ پر حیران تھا۔ میں بے دلی سے دادو کے روم کی طرف بڑھا، لیکن دروازہ کھولتے ہی جہاں میرے منہ سے دادو ڈارلنگ نکلا، وہیں حجاب تاثیر کا ہاتھ میری آواز سن کر لرز اٹھا۔ میں اسے دیکھ کر ابھی ٹھیک سے حیران بھی نہ ہوا تھا کہ اس نے جلدی سے نقاب لگا لیا۔ میں بھی خود کو سنبھالتا دادو کے پاس ہے۔ مہوش اور جویریہ کی موجودگی لمحے میں میرے دماغ نے محسوس کی، لیکن دادو کے پاس جاتے کی کوشش پوری
ہڑکی کہ میرا بازو اس سے مس ہو سکے، لیکن مجھے کیا پتا تھا میری یہ چھوٹی سی حرکتیں میرے لیے ہی آزمائش بن جائیں گی۔ وہ جلدی ہی روم سے نکل گئی۔ دادو کی ناراضگی کا علم ہونے کے باوجود میری نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ دادو تو یہی تھی، مان جائیں گے، لیکن وہ پھر دیکھے نہ دیکھے میرے آنے کی خوشی میں دادو، میں اور مہوش پوری رات باتیں کرتے۔ اس کی وجہ سے مہوش اگلے دن یونیورسٹی نہیں جا سکی۔ مام ڈیڈ مجھے دیکھ کر حیران ہے کہ میں ان سے بغیر ملے روم میں چلا گیا۔ صبح کے 5 بجے تھے اور یہ میاں بیوی اب آ رہے تھے غصے میں مٹھیاں بینچے میں بات لے کر سو گیا۔ اگلے دن مہک صبح گھر ٹپ کے ناشتہ کرتے وقت اسے گھر میں آتا دیکھ میرا موڈ صاحب آف ہو چکا تھا۔ میں جان گیا تھا یہ ڈیڈ کا ہی کام ہوگا۔ وہ زبردستی ناشتے کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے کے مجھے خود سے چپکنے والی لڑکیوں سے کوفت ہوتی۔ یہ وجہ ہے میں مہک کو خود سے دور رکھتا ہوں، لیکن اس سے خود مردوں کی باہوں میں جھولنے کی عادت ہے اور مجھے ایسی لڑکیوں سے نفرت ہے۔ مہوش، ابرش، ارسلن سب میرے یونی فیلو سے واقف تھے۔ اس دن مہک نے جلد بازی میں دانش سے شرط لگائی۔ بعد میں مجھے ایک دوست سے پتہ لگا دانش نے مہک کو پرپوز کیا تھا اور مہک کو یہ بات غصہ دلا گئی کہ ایک مڈل کلاس لڑکے نے اسے شادی کے خواب دیکھے بھی کیسے۔ مجھے افسوس نہیں تھا کہ میں جیت کا میرے خیال سے دانش مہک کو ڈیزرو نہیں کرتا، وہ اس سے بہتر لڑکی ڈیزرو کرتا۔ مہک اس کے لائق نہیں تھی، وہ کسی کے جذبات کی قدر نہیں کرتی، لیکن اس دن دانش کی باتیں مجھے دل پر لگی تھی۔ ہر کھیل ہار کا کون ہوش ہو سکتا ہے، اس نے کہا تھا زندگی کھیل عجیب ہے، کبھی بھی پاسا پلٹ سکتا ہے۔ واقعی قسمت نے ایک کھیل کھیلا تھا جس میں بری طرح سے ہار گیا۔ مہک کی عادت چپکنے کی، میں اسے جتنی دور جانے کی کوشش کر اتنا ہی میرے قریب آتی، یہ وجہ تھی میں نے اسے ڈانٹ دیا، لیکن پھر اس کے کہنے پر میں اس دن اسے ڈیفینس سینٹر لائبریری لیا جہاں میری ملاقات حجاب تاثیر سے ہوئی۔ میں نے سنا تھا عورت اپنی طرف اٹھنے والی ہر نگاہ پہچان لیتی ہے۔ اس کا چہرہ دیکھ مجھے یقین ہو چلا تھا وہ میری ان نظروں کا مفہوم جان چکی ہے، بس اسے تنگ رہا تھا۔ اتنا سنبھالتی ہو خود کو، پھر بھی گر گئی، کیا فائدہ ایسی حفاظت کا جب مقابل کی نظریں زیر کرنے کا فن جانتی ہو۔ وہ میرے جملے سے اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پائی، نہ میری موجودگی اسے ہوش میں لا سکی، نہ میرا لمس، لیکن اپنی دوست کی آواز سنتے ہی وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ نہ چاہتے ہوئے میں بھی اس کے پیچھے گیا۔ مہک وہیں ابھی تک بک ڈھونڈی تھی۔ اس بیوقوف لڑکی کے ساتھ کون سیر کپاتا، وہ خود کو میری نظروں میں برتر دکھانے کے لیے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہو کر بک الیکٹریکل انجینئرنگ کے پورشن میں ڈھونڈ ہی ہے۔ زبیری، تم نے دیکھا وہ گھٹیا شخص، وہ گندا ناپاک انسان، اس نے مجھے چھوا، اس نے مجھے بھی ناپاک کر دیا۔ اس کی ہمت کیسی مجھے ہاتھ لگانے کی۔ حجاب کے الفاظ نے جہاں میرے اندر کے حیوان کو جگا دی، وہیں اس کی حرکت نے مجھے زندگی بھر کا اعتبار دے دیا۔ وہ بار بار اپنا ہاتھ بری طرح رگڑ رہی تھی جیسے کسی ناپاک شے کو ہاتھ لگایا ہو۔ میری حیرت کی انتہا نہیں تھی، اس قدر پاگل لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، لیکن اس وقت مجھے اس کی حرکت سے زیادہ اس کے لفظوں نے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں ناپاک، مجھے اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ آنکھیں بند کی تو مام کی وہ ہنسی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ تھاگی آواز سے وہ دروازہ بند ہوا، جس کے بعد میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے کھل گئی، لیکن آج تک وہ ابراز مجھے نہیں ملا جو اہم تھا، خاص تھا۔ میں نے بے احتیاط اپنا ہاتھ ناک کے قریب کیا۔ میں اس بدبو کو محسوس کرنا چاہتا تھا جس نے حجاب تاثیر کو رلایا، لیکن میرے ہاتھوں میں وہ بدبو نہیں تھی، یا تھی لیکن میں محسوس نہ کر سکا، کیونکہ میں ہوں تو ناپاک اور وہ ناپاک، ہوں تو ناپاک اور وہ پاک۔ بار بار اس کے الفاظ میرے ذہن میں گونجے تھے۔ وہ تو چلے گئے، لیکن پیچھے اپنا عکس میرے ذہن میں چھوڑ گئے، جس کا اثر یہ ہوا سارا غصہ میں نے مہک پر نکالا۔ جواب میں مہک نے بھی مجھے سنایا، پر اس کے لفظوں نے بھی مجھے اس قدر نہیں جھنجھوڑا جتنا حجاب تاثیر کے لفظوں نے جھنجھوڑا۔ میں مہک کو چھوڑ کر گھر پہنچا۔ گھر میں مام اور دادو میرے لیے لڑکیاں ڈھونڈنے کی تیاری میں تھی۔ میں انہیں کیسے بتاتا، مجھے عورت کا وجود تک اپنے پاس برداشت نہیں۔ میں ان کے قریب جانے کی کوشش بھی کروں تو دل روتا ہے، چیخ کر کہتا ہے ہو نا حیات عالم کی اولاد، بلا اس سے منفرد کیسے ہو سکتے ہو۔ پہلی بار جب کسی عورت کے قریب جانا چاہا تب حجاب تاثیر رکاوٹ بن گئی۔ اس کے بعد سے نہ جانے کیوں میں ان کے پاس جا نہیں پاتا۔ مہک ابرج بہت بار میرے قریب آئی، لیکن ان کو قریب آتا دیکھ دل چیخ پڑتا ہے۔ مام کی وہ ہنسی آنکھوں کے سامنے لہراتی ہے، اور تب مجھے ہر عورت سے نفرت ہو جاتی جو سے میرے قریب آتی، لیکن حجاب تاثیر وہ پہلی لڑکی تھی جس نے میرے وجود کی نفی کر کے ضد دلائی، اور اسی ضد کا نتیجہ تھا میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ مام کی مداخلت مجھے غصہ دلا کہ انہیں اپنی جیسی لڑکی چاہیے تھی، ایک شو پیس جو اس محل کو اور شاندار بنائے۔ لعنت ہو ایسے مردوں پر جو بیوی کی نمائش کرتا پھرتا ہے۔ میرا دل چاہا تھا اپنے دل کی ساری براس نکال دوں، لیکن مہوش اور دادو کی وجہ سے خود پر قابو پا لیا۔
میرا کام بس میری ایک دھمکی سے بن چکا تھا، بحث پہ بحث کیوں کرتا، اب بس انتظار تھا حجاب تاثیر کے جواب کا۔ میرے دل میں خیال آیا تھا شاید حجاب نے جان بوجھ کر مجھے متاثر کرنے کے لیے یہ حرکت کی، لیکن یہ بھی شاید اسے نہیں پتا تھا میں نے اس کا عمل ہاتھ دھونا دیکھا تھا، اس کے الفاظ سنے تھے، میری موجودگی کا اسے علم تک نہ تھا۔ آج تک زندگی میں خود کو پیش کرنے والی لڑکیوں سے پالا پڑا تھا، کبھی کبھی لگتا حجاب بھی ان میں سے ایک ہے جو مجھے اپنی ان حرکتوں سے متاثر کرتی ہے، لیکن نہیں، دل یہ بات مانتا ہی نہیں۔ مجھے لگا تھا مجھے جیسے امیر بندے کا حجاب تاثیر تو کیا کوئی محلوں کی شہزادی طاقت رد نہیں کر سکتی، انکار نہیں کر سکتی، لیکن انکار ہوا تھا۔ عزت افزائی تک کی تھی میری دادوں کی، میری بہن کی۔ وہ پورا دن میں سلگتا رہا، ایک آگ سی جل رہی تھی میرے اندر، اور اس دن بھی کلب جا کر میں نے شراب کا سہارا لیا، لیکن اس دن وہ شراب بھی مجھے دغا دے گئی، اور میرے سیم کے الفاظ میں لاکھ اپنے ڈیڈ سے نفرت کرتا ہوں، ان کے سامنے انہیں برا بھلا کہتا، لیکن کسی اور کے منہ سے اپنے ڈیڈ کے لیے لفظ تک برداشت نہیں کرتا۔ انہیں غلط وقت پر غلط بات کی جس کی سزا اسے میرا غصہ دلا گیا، میں وہاں سے چلا آیا۔ مجھے سیم کی فکر نہیں تھی، میں جانتا ہوں ویٹر انکل کو کال کر کے بتا دیا، کیونکہ سیم بھی اس دوزخ سے تعلق رکھتا ہے جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ رات بھر میرا وجود کسی انگارے کی مانند جھلستا رہا، پوری رات میں ڈرنک کرتا رہا، جس کی وجہ سے صبح دیر سے آنکھ کھلی۔ نیند سے بیدار ہونے کی وجہ بھی فون کال تھی۔ سر ریاض نے مجھے یونیورسٹی بلایا تھا، میرے ساتھ میرے کچھ یونی فیلو کو بھی انہوں نے بلایا تھا۔ آج وہ کینیڈا جا رہے تھے، ہمیشہ کے لیے یہ وجہ تھی، آخری بار وہ ہم سب سے ملنا چاہتے تھے۔ میں بے دلی سے تیار ہو کر نیچے چلا آیا، ابھی کار میں بیٹھے تھا کہ محفوظ کی کال آ گئی۔ راضی مجھے یونی سے پک کر ڈرائیور گھر پر نہیں، دادوں کو ان کی کسی دوست کے یہاں چھوڑنے گیا ہے، اور میرا کوئی لیکچر بھی نہیں، میں بہت بور ہو رہی ہوں۔ اوکے، مجھے یقین تھا میں حجاب سے الگ ہو چکی ہے، وہ میرے معاملے میں بہت پوزیسو ہے۔ ایک بار پھر میری سوچوں کا مرکز وہ بنی، دانت بینتے میں ڈرائیونگ کرتا رہا، لگ رہا تھا ابھی غصے کی شدت سے میرا دماغ پھٹنے لگے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کیوں اسے اتنا سوچتا ہوں، تنگ کرتا ہوں اسے سوچتے۔ میں بھی اس جگہ چلا جہاں اس کا چلتا پھرتا وجود تھا، کار سے نکل کر محوش کی تلاش میں کیفیٹیریا کی جانب چلایا، لیکن وہاں حجاب تاثیر کو ہنستا مسکراتا سموسے کھاتا دیکھ میرا خون گرم ہو گیا۔ لمحوں میں اس کے سر پر جا پہنچا، اپنے لفظوں سے اسے اس کی اوقات یاد دلائی۔ میں اسے مسکراتا دیکھ اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ لفظوں کے تیر کب اس کے باپ کا روح کر گئے مجھے اندازہ نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد حجاب تاثیر کے لفظوں نے میرا وجود مٹا دیا۔ میں جو ہاتھ تھا اس کے نظر میں گندگی کا ایک ڈھیر تھا۔ اس کی ریجیکشن نے مجھے اتنی تکلیف نہیں دی کیونکہ مجھے تکلیف دادی کی انسلٹ سے ہوئی تھی، ریجیکشن تو حجاب تاثیر کے لفظوں نے مجھے آج بتائی۔ مجھے میری اوقات یاد دلا کے اس کی انگلی برابر بھی نہیں ہوں، وہ پاک ہے میں ناپاک، وہ فرشتہ ہے تو میں شیطان۔ وہ مجھے اس قدر گرا چکی تھی کہ مجھ میں نظریں اٹھانے تک کی ہمت نہیں تھی۔ وہاں سب لوگوں کی نظریں مجھ پر تھی اور میں شرمندگی کے باعث سر نہ اٹھا سکا۔ شرمندگی مجھے اپنے لفظوں پر نہیں بلکہ اس کے لفظوں سے ہو رہی تھی، کیونکہ وہ سچ تھا، کڑوا تھا، لیکن اس سچ میں حجاب تاثیر کا غرور بھی جھلک رہا، تو اسی غرور نے مجھے مجبور کیا شیطان بننے پر۔ میں دوگلا منافق گناہ کار، بقول اس کے پھر دوبارہ گناہ کرنے میں شرم کیسی۔ میری نظریں جیت کی خوش میں اٹھی، اگلے ہی لمحے میں نے اسے بے نقاب کر دی۔ وہ کیفیٹیریا میں فرنٹ چیئر پر بیٹھے تھے، اس کا چہرہ میری طرف تھا، سب نے اسے بے نقاب ہوتے دیکھا لیکن کسی نے اسے بے نقاب نہیں دیکھا۔ میں ابھی اس کا چہرہ حفظ بھی نہ کر پایا تھا کہ اس کے پڑنے والے تھپڑ نے مجھے وحشی درندہ بنا دیا، اور میں عزت کا دعوے دار لٹیرا بن بیٹھا۔ اس تھپڑ نے میرے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا، میں پاگل ہو گیا تھا۔ وہاں سے نکلتے ہی ڈیڈ کے مینیجر کو کال کر کے اسے اغوا کرنے کو کہا، کیونکہ میں اس کا غرور مٹی میں ملانا چاہتا تھا۔ عزت کا غرور، نیکی کا غرور، اس عزت دار خاندان کو بے عزت کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لفظ نے مجھے گھائل کی، اس کی زبان نے مجھے کافر کہا، مجھ سے اسی کی زبان کے دیے زہم لوٹا رہا تھا، اسی کے لفظوں سے اسے مار دے رہا تھا، اس کا استعمال کر کے اسے رسوا کرنا چاہتا تھا، لیکن کہتے ہیں نا دعا، بس دعا کیا کر جائے پتہ نہیں چلتا، انسان بس اس کی قدرت کے کرشمے دیکھتا رہ جاتا ہے، اور دعا سے ہوا وہ معجزہ انسان کو موت کے منہ سے زندہ لے آتا ہے۔ ماں باپ کی دعائیں تھی کہ عزیزوں کی میں نہیں چاہتا، لیکن جب وہ بے نقاب کرنا چاہا نہیں ہوئی، بے عزت کرنا چاہا نہیں ہوئی، کہ اس کا نقاب کرنا خدا کو پسند تھا،
کیا وہ بہت نیک تھی یا اس کا جسم ڈانپنا اس ہر کسی سے محفوظ سکتا ہے؟ میں ہر بار اس سے ہارا تھا اور اس دن بھی میری گھٹیا سوچ نے مجھے برباد کر دیا اور اس ایکسیڈنٹ میں مجھے گناہ سے بچا لیا کیونکہ وہ میری محرم بننے والی تھی۔ میری دھمکی نے ڈیڈ کو نڈھال کر دیا۔ وہ تاثیر انکل کو نقصان پہنچانا چاہتا لیکن میری ضد نے انہیں اس معاملے سے دور کر دیا۔ تاثیر انکل کو دھمکی دے کر مجھے یقین تھا کام بنے کا، میری ضد تھی اسے پانا، میں حاصل کرنا چاہتا تھا اسے، اور اس ضد انتقام نے مجھے اس قدر اندھا کر دیا کہ مجھے اس نیک انسان کا وہ آنسو سے بڑا چہرہ نہ دکھا۔ میں ہنسا تھا، ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو رسوا کرنے کی دھمکی دی تھی۔ میرا دل ایک پل کو نہیں کانپا، خوف خدا میرے دل سے نکل چکا تھا۔ میں وہاں ان کی حالت دیکھ کر قہقہ لگا رہا تھا بغیر یہ جانے کہ ان کی سسکیاں خدا تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے ایک شخص کو روتا چھوڑ میں ڈیڈ کے ساتھ گھر آ کے میری پوری کوشش تھی کسی کو ایکسیڈنٹ کا پتہ نہ لگے۔ میں کسی سے بھی جھوٹ بول سکتا ہوں، اپنا غم چھپا سکتا ہوں، لیکن وہ ہنسی مہوش نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے روم میں آ کر لیٹا ہی تھا کہ مہوش آگے میرے سر پر پٹی دے کر رونے لگی۔ میں سر تھام کر رہ کہ ان لڑکیوں کو بس موقع چاہیے۔ مہوش یار کچھ نہیں ہوا، جتنا تم رو رہی اتنا میرا سر درد مزید بڑھ رہا ہے۔ مہوش کا رونا میری برداشت سے باہر تھا۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی اسے ہر تکلیف سے دور رکھوں اور وہ خود رو کر مجھے مزید تکلیف دے رہی تھی۔ یہ حجاب کی وجہ سے ہوا ہے۔ آئی ول کل ہر۔ وہ کسی کو شیرنی کی طرح چیخ، اس کی سرخ روئی روئی آنکھیں دیکھ میرا دل کر رہا تھا اسٹاپ کرائنگ۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو ورنہ ایک دن میں ڈسچارج ہو کر جہاں نہ بیٹھا ہوتا، بس ہاتھ میں لگی ہے اور یہ ہلکی سی سر پر۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ مہوش کی ذرا آنکھیں حجاب کی ہند کی پیاسی لگ رہی تھی۔ اللہ ان عورتوں کے دشمن سے ہم مردوں کو بچائے۔ بے سہتا مہوش کی حالت دیکھ میرے دل سے دعا نکلی۔ ہم دونوں کی جان تھی ایک دوسرے میں، لیکن اس وقت لگ رہا تھا کوئی تیسری ہماری بیچ آ گئی، کیونکہ حجاب کے خلاف میں مہوش سے کچھ غلط نہیں سننا چاہتا، نہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایسا کچھ تھا، میں خود انجان تھا، اس کی وجہ سے نہیں ہوا۔ پھر اب بھی مہوش کا لہجہ ایسا تھا، نہ جانے کیوں میں اس سے نظریں چرا گیا۔ اس وقت مجھے لگا مہوش مجھ سے زیادہ جانتی ہے، میری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے کوئی۔ کافی ملے کے ساتھ میں شدید درد ہو رہا، نہ جانے کیوں میں بھاگ رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا مہوش سے مزید نفرت کرے۔ مہوش مجھے کھا جانے والی نظر سے نوازتی جانے لگی کہ میں نے ایک سوچ کے تحت اسے پکارا، مہوش اپنا فون دینا، ایک ارجنٹ کال کرنی۔ میرا فون اس حادثے میں شہید ہو گیا۔ مہوش نے کار تار نظروں سے مجھے نوازتے اپنا فون احسان جتانے والے انداز میں میری گود میں پھینکا۔ میں نے جلدی سے اس کے فون سے حجاب کا نمبر نکالا۔ مجھے یقین تھا اگر تاثیر انکل مان بھی گئے تو حجاب بی بی نے کانٹا ضرور بننا ہے، یا زبان سے شہد اگل کر باپ کو بلیک میل کرنا۔ اس لیے میں نے اس محترمہ کا ایک دفعہ دماغ ٹھیک کرنے کا سوچا تاکہ وہ اپنی زبان کچھ دنوں تک بند رکھے۔ میرے نمبر سیو کرنے کی کچھ دیر بعد مہوش آگے کافی بیڈ کارنر پر رکھ کے موبائل لے کر چلے گئی۔ میں بھی سکون سے لیٹا بھی نہ تھا کہ فون رنگ ہوا۔ میں نے بے دلی سے نمبر لکھا تھا، حجاب نام دے کر میری آنکھوں کو یقین نہ آیا۔ فون الٹ پلٹ کر دیکھا کہیں مہوش کا فون تو نہیں، پھر جلدی سے اپنی بے عقلی پر ماتم کر کے جڑ سے فون اٹھایا، کہیں وہ مغرور حسینہ کال کاٹ ہی نہ دے۔ وہ مجھ سے ڈیل کرتی، اسے اس طرح بے بس دیکھ کر میری رگ رگ میں سکون کی لہریں دوڑ اٹھی، لیکن اس کے شرط فہیم احمد کے متعلق سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ ریپسٹ تھا اور حجاب کو انصاف چاہیے۔ یہ سن کر میں خدا کے انصاف و ہنسا تھا۔ ایک انسان اسے برباد کرنا چاہتا ہے بغیر یہ جانے کہ خدا تو پہلے ہی اس شخص کو اس کے انجام تک پہنچا چکا ہے۔ میرا دل اس پل واقعی چاہا سجدے میں گر جاؤں، اپنی کی خواہش حجاب کو بھی بتا، لیکن یاد آیا میں قابل نہیں کہ اس کے سامنے سر بھی اٹھا سکوں۔ مجھے سے شرابی شاید اس کے پاک گھر میں قدم رکھنے کے بھی لائق نہیں۔ کبھی کبھی بہت ڈرتا ہوں اگر موت آ جائے تو میرا کوئی عمل، کوئی نیکی ایسی نہیں جو مجھے جہنم کی آگ سے بچا سکے، لیکن یہ بھی سچ خود کو گناہ کی اس ندی میں سر تک دبویا ہوا پایا ہے کہ اب رہ رہ کے میری سانس اٹکنے لگتی ہے، لیکن ہمت نہیں کہ اس کی بارگاہ میں حاضری لگاؤں۔ ڈر لگتا ہے اس سے، اپنے اعمال سے، گناہ میں ڈوبے اپنے وجود سے۔ ایک گھنٹے کے اندر اس کی پیدائش سے لے کر اب تک کی ساری انفارمیشن کی خبر دو مجھے، اور یہ بیویوں کی طرح ہر بات میں ڈیڈ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ آئی سمجھ، کام پر لگو۔ ڈیڈ کے مینیجر کو فہیم احمد کی انفارمیشن کلیکٹ کرنے کو کہا، جو 2 گھنٹے بعد اس نے مجھے دی۔ رانیہ کا ریپ فہیم احمد نے کیا تھا۔ اس کی فیملی انصاف کے لیے آخری وقت تک لڑتی رہی، لیکن کسی گواہ اور ثبوت کے نہ ہونے کی وجہ سے کیس بند کر دیا گیا۔ فہیم احمد کی کمزوری عورت ہے، ہر بار
جاب سے اسے اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے نکالا جاتا، عورت ہو یا بچی، اس نے کسی پر رحم نہیں کیا۔ لیکن مجھے حیرانگی اس کی ہسٹری جان کر نہیں، ان بے حس لوگوں پر ہوئی جو اس سے شیطان کی رگ رگ سے واقف ہو کر بھی گواہی دینے نہیں ہے۔ ان سب میں وہ ہنسی بھی شامل تھی جس کی میں نے سب سے زیادہ عزت کی ہے۔ کیا زندگی ہے آپ کی پھوپھا جی! سیم کتو والی۔ منسٹر کا پالتو کتا بھی آپ جیسی زندگی گزارتا ہے، بس بھونکنے بار 2 وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہے۔ میں اسی رات گاؤں چلایا۔ اس شیطان کتے کا میں خون کھول اٹھا، کتے سے بدتر موت کا حقدار ہے یہ۔ میں اس کے سامنے ہی ٹیبل پر ٹانگ رکھ کے بیٹھا تھا اور وہ سرونٹ کوارٹر میں چھپ کر شراب پی رہا تھا۔ بار بار اس کی نظریں دروازے کی طرف اٹھتی کہ کوئی آ نہ جائے، کہ کیا بکواس ہے۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے مجھے دیکھتا تیز لہجے میں بولا، تمیز سے بات کا حرامی کتے، تو جو یہاں بیٹھ کر یہ شراب پی رہا ہے نا، یہ میرے دادا کے پیسوں کے وارث و میں خاندان کا۔ میرے سامنے زبان چلائی تو تجھے اٹھانے والے تیری ہڈیاں ڈھونڈتے رہیں گے۔ میری دوڑ کوارٹر کے باہر تک جا رہی تھی کیونکہ چوکیدار اندر آ کر مجھے دیکھ کر واپس چلا گیا۔ سنا ہے شریف خاندان کے اکلوتے بیٹے ہو، میری رگوں میں دوڑتا ہوں کسی لابے کی طرح ابلنے لگا۔ اس شیطان کو ہنستے دیکھ میں آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ میرے ماں باپ کا حوالہ دے رہا تھا۔ میرا سر پھٹنے لگا، لگ رہا تھا سر پر بندھی پٹی سے خون نکلنے لگے گا۔ اس پر جھپٹ کر میں اسے لاتوں سے پیٹنے لگا، تبھی کسی نے میرے بازو کو تھم کر مجھے روکا۔ دور ہٹ وحشی! کیا بگاڑا ہے انہوں نے جو تم سب پیچھے پڑ گئے ہو؟ ان کے شرم نہیں آتی تجھے؟ تو دیکھ صبح ہونے دے، ابا جی سے کہہ کر تیرا یہاں آنا بند کروا دوں گی۔ پھوپھو روتے ہوئے مجھے کوس رہی تھی، ساتھ زمین پر نڈھال شوہر کو اٹھا رہی تھی۔ میں اس شیطان پر 100 لعنت بیچ کر اپنے کمرے میں آ گیا جو دادو نے صرف میرے لیے بنوایا تھا۔ یہاں کسی گھر کے افراد کو سونے کی اجازت نہیں، میرے جاتے ہی یہ کمرہ بھی دادو لا کروا دیتی۔ صبح سب سے پہلے اٹھ کر میں نے رات کا انتظام کیا۔ پھوپھو کا موڈ آف تھا لیکن انہوں نے دادا سے کچھ نہ کہا۔ صفدر فہیم احمد کا خاص آدمی تھا جسے پل پل کی خبر دیتا، ہر ہفتے کی رات اس کے لیے خاص اہتمام کرواتا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر میں نے اپنے دوست عباس کو کال کی جس کی ڈیوٹی آج کل اسی گاؤں میں لگی تھی۔ پورا دن بس میں نے رات کی تاریکی کے انتظار میں گزارا اور فہیم احمد کے گھر سے نکلتے ہی عباس کو کال کی۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد دادا، تایا، چچا، پھپھو سب ہال میں جمع تھے۔ صفدر نے آ کر انہیں اطلاع دی کہ فہیم احمد جیل میں ہے۔ دادا کا جلال کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا جب انہیں پتہ چلا ایک ہوٹل میں پولیس نے ریڈ ڈالی ہے جہاں سے فہیم احمد ایک لڑکی سمیت برآمد ہوا ہے۔ تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ اس نے کثیر مقدار میں ڈرگ لی ہے۔ اس کے بعد دادا نے اپنے آدمیوں سے اس کی ایک ایک خبر نکلوائی لیکن زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑی۔ دادا کو میں نے ڈائریکٹ صفدر سے پوچھنے کو کہا، اس نے بھی جان لیا اب غلام کس کا رہنا ہے، اور ڈرگ سے دندے سے لے کر یاشی کا ایک ایک کچا چٹھا سب کے سامنے کھول دیا۔ میری نظروں کا مرکز پھوپھو تھی۔ آج جو شاید انہیں اپنی زندگی کے گزرے ماہ سال کا افسوس ہو رہا ہوگا جو ایک ایسے انسان کے لیے وقت پکا دیے جس نے ان کی دی قربانیوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ دادا نے وہی اس سالوں کے رشتے کو ختم کرنے کا فیصلہ کے ساتھ فہیم احمد کی طرف سے ملا معافی نامہ بغیر پڑھے پھینک دیا۔ پھوپھو کو ابھی مزید شرمندہ ہونا تھا۔ پولیس گھر تک چلی آئی۔ دادا نے انہیں دیکھتے ہی صاف کہا، فہیم احمد سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ رات کی اس تاریکی میں دادا کی کوئی سورس بھی کام نہ سکے اور گھر پر پولیس نے تلاشی شروع کر دی۔ وہ سرچ وارنٹ لے کر آئے تھے۔ دادا یقین اسی سوچ میں ہوں گے کہ آخر وہ اتنے بے خبر کیوں رہے۔ دادا کو ایک بات معلوم نہیں تھی، کہتے انسان پریشانی میں دماغ سے کام لے تو ہر مشکل آسان لگتی ہے۔ دادا ہو یا میرے چچا، کسی نے بھی سرچ وارنٹ پڑا نہیں تھا، ورنہ میرا ایئر پلیوشن پر اسائنمنٹ دے کے مجھے اکلوتے وارث کو جائیداد سے بے دخل کر دیتے۔ یہ اچانک ہی مجھے اپنے ڈرائر سے ملا جو 5 سال پہلے بنا کر یہیں بھول گیا تھا، اور اسی سے مجھے بلیک منی نکلوانے کا آئیڈیا آیا جو بے شک رسکی تھا۔ خیر گھر کی چھان بین سے تو کچھ ہاتھ نہ آیا لیکن پھوپھو کے روم سے 90 لاکھ برآمد ہوئے جسے دیکھ کر سب کی سوالیہ نظریں پھوپھو پر تھی۔
جو شاید خود انجان تھی۔ پولیس کی ریڈ کے بعد سبھی کمروں میں گم ہو گئے۔ کسی نے پھوپھو سے کوئی بات نہیں کی، بس دادا نے طلاق کا حکم سنایا، جس سے پھوپھو نے تابعدار سے مانا۔ شکر ہے دادو شہمت تھی، ورنہ ضرور دادا کو بولتی ایک اور موقع تو مجھے یقین تھا ان کے آنے سے پہلے دادا پھوپھو کو طلاق دلوا دیں گے۔ کچھ دیر بعد میں پھوپھو کے پاس چلا آیا، جو اپنی ویل چیئر پر بیٹھی بیٹی کو پانی پلا رہی تھی۔ وہ ایک اسپیشل بچی تھی جو فہیم احمد پھوپھو کی آنکھوں کا تارا ہے۔ پھوپھو ساری زندگی اپنے خدا سے اپنے شوہر کی بخشش کے لیے دعا کی، کاش اس کی ہدایت کے لیے کرتی۔ یقین جانیے کوئی میرے لیے دل سے کرتا اور عمل کرنے کا کہتا، ساری زندگی میں اسے سر پر بٹھا کر رکھتا، لیکن یہ شخص آپ کے قابل نہیں۔ تو سچ بتاؤں، گناہ کو چھپا کر آپ نے بھی گناہ کیا ہے۔ میں سمجھتا تھا آپ شروع سے عبادت گزار، لیکن یہ نہیں جانتا تھا شوہر کے گناہ کے بعد آپ خدا کے قریب ہوگے، لیکن صرف اپنی غرض کے لیے۔ ہر آپ ایک گناہ گار کو سزا دلوا کر دوسری شادی کر سکتی تھی۔ آج آپ بھی ایک اچھی زندگی صحت مند بچوں اور شوہر کے ساتھ گزارتی۔ اللہ سے شکوہ نہ کرنا، یہ انتہائی آپ نے یہ تنہائی آپ نے خود اپنے مقدر کا حصہ بنائی ہے۔ اور ایک بات کہوں، آئی لو یو اے لاٹ، لیکن اس دن آپ سے نفرت ہو گئی جب پتہ لگا عدالت میں آپ نے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے ایک پاک عورت پر تہمت لگائی تھی۔ رانیہ کی ماں کو بدکردار کہا تو اس معصوم بچی کو بدکردار ماں کی بدکردار بیٹی کہا تھا۔ میرے پیچھے وہ سسک سسک کے رو رہی تھی، مجھ میں ہمت نہیں تھی میں انہیں حوصلہ دوں۔ رانیہ اس کی ماں کا سن کر میرا مضبوط دل تھا کمزور پڑ گیا۔ انصاف کے لیے کیا کیا الزامات برداشت نہیں کیے انہوں نے، اور پھوپھو عورت ہو کر عورت کو پامال کیا۔ کیا فائدہ ایسی عبادتوں کا جس کے بندے کو تم لوگ ہونٹ کے آنسو رلاتے ہو؟ آج بھی میرے دل سے اس ماں کے لیے دعا نکلتی جس نے رو رو کر انصاف مانگا ہوگا۔ اس پورے واقعے سے بھی مجھے ایک بات سمجھ آئی، امیر عزتیں بیچ کر بھی اس دنیا میں سینہ تان کر گھوم رہے ہیں، اور غریب اپنی ہی عزت بچانے کے چکر میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ اگلے دن میں خوشی خوشی اس کے گھر پورے باراتی لگے لگے حجاب تاثیر کے جھوٹ نے مجھے ایک بات سمجھا دی، کتنی ہی نمازی ہو لیکن خود پر بات آئی تو جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ لیکن مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، اس کے ماں باپ نے خود ہی ہمارا نکاح کر دیا، جس کے بعد میں سینہ تان کر اس کے کمرے میں حق سے آیا تھا۔ آخر میرا بھی تو کمرہ ہے، میں وہاں اسے تبانے گیا تھا، احساس دلانے کہ اب میری بیوی حق رکھتا ہوں اس پر، لیکن اس کے لفظوں نے ایک بار پھر میرے زخموں پر نمک چھڑک دی۔ اس سے ملنے کے بعد، اپنانے کے بعد، اس دن بہت دن بعد میں پرسکون نیند سویا۔ رات بھر یہ احساس مجھے ایک خوبصورت دنیا میں لے گیا کہ وہ صرف میری ہے، میری اندھیری دنیا میں روشنی بن کر آئی ہے۔ اس کا احساس ہر پل میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتا، اور اس وجہ سے اگلے دن سب کے حیران نظریں مجھ پر تھی۔ آج سے پہلے سویرے اٹھا ہی کہاں ہوں۔ موم ڈیڈ اور مہوش تینوں دبئی جا رہے تھے۔ 9 بجے کی ان کی فلائٹ تھی۔ مجھے اس طرح بار بار مسکراتا تھا۔ اس صبح سویرے اٹھا دیکھ دادو نے پریشانی کے حال میں اپنا ہاتھ میرے پیشانے پر رکھ کے بخار چیک کیا۔ ملیریا تو نہیں ہو گیا؟ مہوش نے اپنی رائے دی۔ میں خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا، ساتھ دادو کی گھوٹی آنکھوں کو برداشت۔ ملیریا میں انسان مسکراتا ہے؟ دادو نے مجھے غور سے دیکھتے مہوش سے پوچھا۔ ہاتھ بندہ اب ہنسے بنا۔ میں انہیں کیا کہتا، خاموش بیٹھا رہا۔ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو رائے دیتی رہی، جبکہ میری نظر ایک پل کو سامنے اٹھی تو موم مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ تھی، مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھے دعا دے رہی ہوں، ایسے ہی خوش رہو۔ انہوں نے دیکھ میرا اچھا خاصا موڈ غلط ہو کہ میں سینڈوچ ادھورا چھوڑ کر گھر سے نکل گیا۔ نہیں ضرورت مجھے ان کے دعاؤں کی، دل کی بے چینی بڑھ گئی۔ وہ میری خوشی میں خوش تھی، لیکن میں انہیں خوش دیکھ کر اپنی خوشی بھول گیا تھا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ میری وہ ماں ہوتی جنہیں میں اپنا کل کا کیا کارنامہ بھی سناتا۔ اگر وہ میری ماں ہوتی تو کیا میں ایسا ہوتا؟ میں بے حالی سے ڈرائیو کرتے نہ جانے کن سوچوں پر نکل پڑا۔ میری سوچیں بس موم کے گرد گھوم رہی تھی۔ موم کی وہ ہنسی میرا دل بند کر رہی تھی۔ کاش میں ذہن کے اس حصے سے وہ یاد مٹا سکتا، وہ لمحہ ان تقدیر کے پنوں سے پھاڑ کے پھینک سکتا۔ کاش وہ سب نہ دیکھتا، کاش میں انجان رہتا، کاش میرا مجرم اور کوئی نہیں، بس میری ماں ہے۔ کاش بس ڈیڈ انوالو ہوتے، میری موم نہ ہوتی۔ میں بڑا ہو کر ان کے لیے دنیا کی ہر دولت کماتا، دن رات محنت کرتا، دنیا ان کے قدموں میں لا کر رکھتا، لیکن وہ انتظار تو کرتی۔ میں نے ہونٹ بھینچ لی، ان کی سوچیں میری آنکھیں نم کر دیتی۔ میں نے کار ریورس کی۔ کچھ دیر بعد میں ابریش کے گھر کے باہر تھا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! ابریش مجھے دیکھتی خوشی سے گلے لگی۔ اسٹاپ پہ نفرت ہے مجھے چپکو لڑکیوں سے، میں لاپرواہی سے کہتے اس کے بازو کو جھٹک کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ گھر کا پچھلا دروازہ ڈائریکٹ ابریش کے روم میں کھلتا، میں ہمیشہ وہیں سے اندر آتا۔
روم کی حالت و برش کا سراپا صاف ظاہر کر رہا تھا۔ وہ میری کال کرنے پر اٹھی ہے۔ بیڈ پر ابھی تک تکیہ چادر اور بلینکٹ بے ترتیبی سے پھیلے پڑے تھے۔ اچھا کلاب میں تو بڑے مزے سے ڈانس کرتے ہو۔ برش نے مجھے گوڑی سے نوازا۔ تم خود کو دامتی کیوں نہیں؟ اتنے چھوٹے کپڑے کیوں پہنتی ہو؟ اس کی باتیں غیر دماغی سے سنتے میں اس کے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے بولا جو گھٹنوں سے بالکل نیچے تک آتے۔ وہ ہمیشہ سے لباس پہنتی، آج اچانک مجھے ایسے ہی اس کے کپڑوں کا خیال آ گیا۔ اسے دیکھ حجاب کا خوبصورت سراپا میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ابریش جو بالوں کا جوڑا بنا کر اب واش روم کی طرف جا رہی تھی، الٹے قدم پیچھے مڑ کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میرے باپ نے آج تک مجھے اس بات کا طعنہ نہیں دیا۔ تم خیر یہ مردوں کی سوچ ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتے۔ لہجے میں جھلکتا غصہ اور طنز صاف میری طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں دیکھتے وہ مسکرا رہی تھی جیسے چیلنج کری ہوں۔ میں اسے افسوس سے دیکھتے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہ جانے کیسے ایسے ماحول میں آج تک سانس لیتا رہا ہوں۔ میری بے سکونی کا حل کسی کے پاس نہیں۔ کہاں جا رہی ہو؟ رکو میں فریش ہو کر آؤں پھر ساتھ ناشتہ کرتے۔ ابریش نے میرا بازو پکڑ لیا۔ کر کے آئے ہوں گڈ بائی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا پھر نرمی سے اس کا بازو ہٹا کر اس کے گھر سے نکل آیا۔ میرے پیچھے وہ آوازیں دیتی رہی۔ میں انسنا کر گیا۔ گھنٹوں سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے کے بعد میں نے بالآخر حجاب کے نمبر پر کال کی۔ فون حجاب کی ماں نے اٹھایا۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے؟ دوبارہ آئے ہی نہیں، ہمیں خدمت کا موقع بھی نہیں دیا۔ اب تو دماد ہو ہمارے۔ ان کا محبت بڑا لہجہ مجھے شرمندہ کر گیا۔ بس آنٹی اوپس، وعلیکم السلام، سوری، عادت ہی نہیں اسلام کی۔ آنٹی آپ کی اجازت تو حجاب کو شاپنگ کرانے لے جاؤں؟ یہ ساتھ آج تک باپ سے بھی اجازت نہیں لی، بس حکم سنا، لیکن یہ بھی سچ ہے فون کے اس پار موجود ہستی قابل احترام ہے جو خود اپنی عزت کرانا جانتی ہو۔ ہاں بیٹا ضرور، وہ آپ ہی کی امانت ہے ہمارے پاس۔ بیٹا پورا نہ مانو تو ایک دہاس ہے۔ حجاب کے پچھلے رویے کو بلا دینا۔ وہ زبان کے معاملے میں بیوقوف ہے، نہ جانے کہاں سے زبان چلانا سیکھ گئی۔ لیکن بیٹا وہ دل کی بولی نہیں، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے۔ وہ سمجھتی ہے سب کو ان کا اصلی چہرہ دکھا رہی ہے، لیکن اسے معلوم نہیں زبان سے نکلے لفظ کب اس کے لیے امتحان بن جاتے ہیں۔ بیٹا تم اسے جانتے ہو، سمجھتے ہو، میری گزارش ہے ہو سکے تو اسے سمجھنا، بھلے ڈانٹ کر ہی، کم سے کم وہ نقصان سے تو بچے گی۔ اور اس کی باتیں درگزر کر دینا، غصے میں اسے خود نہیں پتہ وہ کیا بول جاتی ہے۔ ان کے لہجے سے جھلکتی پریشانی مجھے صاف محسوس ہوئی۔ آنٹی آپ پریشان نہ ہو، میری ذمہ داری ہے۔ جیسے آپ کے گھر راج کرتی ہے ویسے ہی میرے دل پر حکمرانی کرے گی۔ اب اسے بے دے، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ میں نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ میرے الفاظ مجھے خود عجیب لگے۔ اسے دل اور دماغ کی جنگ ہمیشہ دل جیتا ہے۔ دماغ نے چال چلنی بھی چاہی تو اس دل نے اس چال کو ناکام بنا دیا، اور آج اس دل نے ہی ایک ماں کو پرسکون کر دیا۔ اس کے گھر کے باہر کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، تبھی وہ مغرور حسینہ میری طرف آتی دکھائی دی۔ میرا بگڑا موڈ یکدم ٹھیک ہو گیا، لیکن میں اس کے نقاب میں چھپے چہرے سے بھی اس کی ناگواریت کا اندازہ اچھے سے لگا سکتا تھا۔ باقی اس کے غصے بڑے لفظوں نے یقین کرا دیا۔ میں نے فہیم احمد کا پورا غصہ اس کے گوش و گزار کر دیا۔ پھر اسے ایک بوتیک لے آئے، لیکن اس کی بیزاریت دیکھ میرا اچھا خاصا موڈ خراب ہو گیا۔ میں اس کے لیے اس کی پسندیدہ ڈریسز خریدنا چاہتا تھا، لیکن اس کا موڈ بنا دیکھ میں نے خود اپنی پسند کا جوڑا خریدا اور اسے اس کے گھر چھوڑ کر چلا آیا۔ ہر بار وہ مجھے ایک نئی اذیت سے نوازتی۔ میں اس کی ماں سے باتیں تو کر چکا تھا، پر نبھاؤں گا کیسے؟ میں گھر آتے ہی دادو کے دنیا میں جلد از جلد اسے اس گھر میں لانا چاہتا تھا، اور میری بیوقوفی ابھی تک دادو کو کچھ نہ بتایا۔ میں کافی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر مام ڈیڈ کہتے ہی رات ڈنر کے وقت سب کو اپنے نکاح کے بارے میں بتایا۔ مام ڈیڈ نے خاص ریئیکٹ نہیں کیا، لیکن مہوش کے چہرے پر جیت کی خوشی دیکھ کر میں نے اگنور کیا۔ میرا ارادہ ضرور ہے اسے بدلہ لینے کے لیے شادی کرنا، لیکن اس کی ماں کی باتیں سن، حجاب کا رویہ دیکھ میں سمجھ گیا وہ ایسی ہے نہیں۔ بس فہیم احمد کے واقعے کے بعد خود کو پتھر بنا لیا۔ اگلے دن دادو میرا سر کھا گئی کہ حجاب کو لے، بس ایک دفعہ اسے سے ملنا ہے۔ دادو حجاب کے اس رویے کے بعد پھر کبھی اسے ملی نہیں۔ انہیں کہا کہ خبر نے تو انہیں پھر سے جوان کر دیا۔ انہوں نے صاف میرے منہ پر کہہ دیا، حجاب خود سے کہے گی تبھی یقین آئے گا۔ سب سے زیادہ خوشی انہیں کو تھی۔ انہیں خوشی دیکھ میری خوشی بھی دگنی ہو گئی۔ میں نے فوراً سے حجاب کو کال کیا، لیکن ایک بار پھر اس نے میرا دل توڑا۔ اسے میرا ساتھ قبول نہیں، میں اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہوں۔ ہمارا نکاح اسے ایک کڑوا گن لگتا ہے جسے آج تک وہ ہضم نہیں کر پائی۔ کون شوہر ہوگا جسے ہر بار اپنی ناقدری قبول ہوگی؟ نہ جانے کیوں یہ لڑکی میرے دل سے نہیں اترتی۔ ہر بار کٹھور رویہ رکھنے کے بعد بھی اس کا مقام آج تک دل میں ہی وہی ہے، لیکن اب وہ اس مقام سے گر بھی جائے تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔
شاید پتھر سے سر پھوڑا ہے میں نے۔ پہلی دفعہ اس دن میں نے دادوں کی خوشی کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا، میں جو آج تک مام ڈیڈ کے ٹیچرز کے سامنے دلت سے سچ بولتا رہا ہوں، بغیر کسی ڈر ہوپ کہ آج ان کا دل دکھنے کے ڈر سے جھوٹ بول کے اب شادی سے پہلے ملنا ممکن نہیں۔ تو یہ آرڈر حجاب کی ماں کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد دن پر لگاتے اڑ کے گاؤں سے پوری فوج ہمارے گھر آ گئی۔ دادوں نے میری دیدہ دلیری پر ڈالنے کی بجائے مجھے لگا تھا میری صوفیہ نکاح پر ڈانٹ پڑنے والی، لیکن جہاں تو شاباشی مل رہی تھی۔ پھوپھو نہیں آئے تھے لیکن باقی تمام افراد آئے، اس خوشی میں شریک ہونے آئے تھے۔ بعد میں نے چچی کی غیر موجودگی محسوس کر کے دادوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا وہ وہاں گاؤں میں پھوپھو کی وجہ سے ٹک گئی۔ میری شادی میں مجھ سے زیادہ پرجوش دادا تھے۔ مہندی والے دن باقاعدہ اسٹیج پر آ کر انہوں نے ڈانس کیا۔ مہوش بھی خوشی سے ہر رسم میں حصہ لے رہی تھی۔ سب خوش تھے میرے علاوہ، شاید میں بھی خوش تھا، لیکن حجاب کی باتیں رہ رہ کر میرا موڈ خراب کر دیتی۔ بارات والے دن دادا کو ارجنٹ نکلنا تھا۔ دو پارٹیوں کے بیچ سخت لڑائی ہوئی تھی اور فیصلے میں ان کے شرکت لازمی تھا۔ وہ اس سال الیکشن جو لڑ رہے تھے، انہوں نے میرے حجاب کے سر پر ہاتھ رکھے، دعا دی اور چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی رخصتی کا شور گونجا تو میں حجاب کا ہاتھ پکڑ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ حال کے باہر رکا حجاب ہچکیاں لے کر رو رہی تھی، کبھی باپ سے گلے ملتی تو کبھی چھوٹے بہن بھائی اور ماں سے۔ میں اسے غور سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ حجاب تاثیر وہ لڑکی تھی جس نے پل پر مجھے حیران کیا۔ آج بھی وہ دلہن کی طرح تیار تھی، لیکن اس نے حسن کی نمائش نہیں کی۔ عورتوں کی موجودگی میں بھی اپنے شانے کے گرد خوبصورت بھاری دوپٹہ اڑا تھا، سر پر الگ دوپٹہ گھونگھٹ کی طرح پہنا تھا۔ وہ اپنے رونے کا مشغلہ پورا کر کے میرے ساتھ کار میں بیٹھی۔ اسے دیکھتے میں نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت بڑی سرگوشی کی، جو اسے ناگوار گزری۔ وہ خود کو میری گرل فرینڈ سے کمپیئر کر رہی تھی جو کبھی دوست سے آگے نہیں گئی۔ اس کی ناگواریت دیکھ کر میں نے اسے کیفے ٹیریا والا واقعہ یاد لایا۔ بس وہ اتنا کہتی نہ کہ میں جلد بازی یا اپنی بیوقوفی میں بول گئی۔ میں اسے اسی وقت معاف کر دیا، لیکن اس کا کہنا تھا میں اسی بے عزتی کے لائق ہوں۔ اگر میں لائق تھا تو وہ بھی اسی کے لائق تھی۔ میں ہی تھا جو اسے سر پر بٹھا رہا تھا، اس کی اوقات نہیں تھی میرا مقابلہ کرے۔ اور اس دن میں نے اس کا کیا عمل اسے لوٹایا۔ وہی ہجوم تھا، وہی ہم تھے، بس فرق تھا جگہ کا اور رشتے کا جو ہمارے مابین بنا۔ میں اسے اس کے دی عزیز سے نواز اپنے کمرے میں چلا کہ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں تھا، وہ اسی لائق تھی۔ میں نے وہ پوری رات ایک دفعہ پھر ڈرنک کرتے گزاری۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ پہلا دن تھا جب میں نے ڈرنک نہیں کی۔ ہمارے نکاح والے دن کتنا خوش تھا میں، اس کی موجودگی مجھے ہر برے عمل سے بچاتی، لیکن آج اسی کے لفظوں نے مجھے واپس میری اندھیری دنیا میں لوٹا دیا۔ ساری رات ڈرنک کرنے کے بعد صبح میری نیند کو موبائل کی بتی رنگ ٹون نے توڑا۔ فون اسامہ کا تھا۔ وہ رو رہا تھا، تاثیر انکل کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ڈاکٹرز نے سرجری کا کہا تھا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا، الفاظ اس کی زبان سے اٹک اٹک کے ادا ہو رہے تھے۔ شاید وہ اس وقت کوئی بھی بات سمجھنے کی صورت میں نہیں تھا۔ تبھی اس نے مجھے کال کی۔ میں اس کی کنڈیشن سمجھ چکا تھا۔ نوالا منہ میں بنا کر دینے والا باپ ایک دم سے اس کی ایسی حالت ہو تو کوئی بھی انسان اپنے ہوش و حواس گنوا سکتا ہے۔ اسامہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے ڈائٹ کے مینیجر کو کال کر کے پیسوں کا انتظام کرنے کو کہا اور خود فوراً اسے ہسپتال جانے کے لیے نکل۔ کل رات کی کوئی بات میرے ذہن میں نہیں تھی۔ ریش ڈرائیونگ کر کے میں وہاں پہنچا تو آنٹی اور ثنا مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں ان کی حیرانگی کو اگنور کر کے ڈائریکٹ ڈاکٹر سے جا ملا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا انہیں دوسری مرتبہ اٹیک ہوا، فوری سرجری کرنی پڑے گی۔ پورا دن میں وہیں رہ کر انکل کا خیال آ رہا تھا اور آنٹی کے سوالات اور جوابات نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ پہلا اٹیک 49 سال پہلے اپنے ماں باپ کے مرنے پر ہوا تھا اور دوسرا آج حجاب کی پریشانی اور 7 بھائیوں کے لالچ نے انہیں بستر سے لگا دیا۔ رخصتی کے بعد تاثیر انکل کے بھائی ان سے اپنا حق مانگنے آئے تھے۔ بات اس حد تک پہنچ گئی کہ ان کا گربان تک پکڑ لیا۔ یہ سب سناتے ان کے آنسو کسی ندی کی طرح بہہ رہے تھے۔ ان کے اگلے سوال نے مجھے جی بھر کے شرمندہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے حجاب کا پوچھا اور ساتھ یہ گزارش بھی کی کہ اسے نہ بتاؤں، وہ جذباتی ہے، ان سے لڑنے جا پہنچے گی۔ پورے دن میں پہلی بار مجھے اس کا خیال آیا۔ کل رات کا رویہ اور تاثیر صاحب کی یہ حالت نہ چاہتے ہوئے بھی کل کے رویے پر مجھے خود پر غصہ آیا۔ اگر وہ شیر ہے تو میں سوا شیر، دونوں ایک دوسرے کو توڑ دیں گے، نہ وہ رکتی ہے اور نہ میں۔ میں باہر کینٹین سے سب کے لیے جوس سینڈوچز لے آیا۔ میری اصرار پر انہوں نے تھوڑا بہت کھایا۔ 3-4 گھنٹوں کے بعد پریشانی سے ٹہلنے کے بعد تاثیر انکل کی سرجری کی کامیابی کا سن کر دینوں سجی میں گر گئے۔ ان کی آپسی محبت ایک خوک سے میرے دل سے اٹھی۔ میں نے آنٹی کو اپنے وکیل سے ملنے کو کہا، لیکن وہ تو کیس کا سنتے ہی توبہ کرنے لگی۔ ان کا کہنا تھا ایک فلیٹ ہے جو بہت پہلے تاثیر انکل نے اپنے زندگی بھر کی جمع پونجی سے خریدا ہے، وہ بیچ کر انہیں
ان کا حق دے دیں گے، حالانکہ کافی رقم وہ لوگ ان سے ہتھیار چکے ہیں۔ مجھے ان کی بات ہضم نہیں ہوئی، نقصان دونوں طرف سے انکل کا ہی تھا۔ بھلا زندگی بھر کی محنت یوں لمحوں میں ضائع کرنا صحیح ہے؟ رات ہوتے آنٹی نے زبردستی مجھے جانے کو کہا۔ میں سامو سانہ کو ان کے گھر ڈراپ کر کے اپنے گھر چلایا۔ آنٹی کا وہیں رکنے کا ارادہ تھا، لاکھ اصرار کرنے پر بھی گھر نہیں گئی۔ گھر پہنچتے پہلے ٹکراؤ دادو سے لے کے میرے بیتاب نکاح حجاب کو ڈھونڈی تھی۔ وہ جیسے ہی انہیں تلاش سے گمشدہ کی تلاش مکمل کی، ان نگاہوں کو قرار آیا۔ میں اسے لے کمرے میں آ کے، لیکن ہم دونوں کے اس تکرار میں وہ میدان چھوڑ کے بھاگے۔ رات بھر محسوس لگتا رہا، لیکن اگلے دن میں نے سوچ لیا اب یہ چوہے بلی کا کھیل ہے، تو میری بیوی بنتے ہی وہ سدھر جائے گی۔ میں اس سے یقین دلایا تھا اب اس کی عزت کروں گا، لیکن میرے چھونے سے اسے کراہت محسوس ہوتی ہے۔ میں اس کی ہر بات آنسو نکلتا اسے اپنی روح میں بسا چکا تھا۔ ہاں، وہ میری ہو چکی تھی، ابراز کی، صرف ابراز حیات کی۔ لیکن اس سب کے بعد حجاب کا رد عمل دیکھ کر میں حیران ہے کہ کوئی اس قدر پاگل ہو سکتا ہے۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی میں کس گناہ کی سزا میں اس کی زندگی میں آیا ہوں۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا میں نے زندگی میں کبھی حرام رشتہ نہیں بنایا، لیکن اسے دیکھو اس وقت مجھے بات سے ایک بات یاد آئی، حجاب کی۔ میں نے اسے احساس بھی دیا، لیکن وہ ہوش میں کہاں تھی، لہرا کر میری باہوں میں آ گری۔ میں اس کا خیال رکھنے لگا، اسے تانگ کرتا، لیکن حد سے زیادہ نہیں۔ وہی تو میرے گھر آنے کی خوشی بن چکی تھی۔ میں آفس جانے لگا تھا، ایک دم سے روٹین شادی شدہ مردوں والی ہو گئی تھی۔ میں خود حیران بھی تھا، خوش بھی۔ کہاں اردو سے نفرت کرنے والا اب گھر بسا بیٹھا تھا۔ اس دن آفس میں ڈیڈ کی ٹیبل پر ایک کانٹریکٹ کی فائل ملی۔ میں سمجھ گیا تھا یہ عام ڈیلنگ نہیں، لیکن بات پتہ کیسے لگے؟ تب ڈیڈ کے مینیجر کا مجھے خیال ہے اس نے بتایا نکاح والے دن صبح مام اور ڈیڈ مہوش کو لے کر ایک پارٹی اٹینڈ کرنے گئے تھے، ایسے کہ مجھے کانوں کان خبر نہ ہو۔ مہوش آ کر مجھ سے جھوٹ بولا، وہ پاگل نہیں جانتی تھی اسے ایک ایسی اندھیری کھائی میں دھکیل ہے جہاں صرف تنہائی، وہاں انسان ہی حیوان ہے۔ ڈیڈ کے مینیجر سے مجھے پتہ چلا اس میٹنگ کا اصلی مقصد مہوش کا تعارف کروانا تھا، اور مہوش یقیناً خود اس بات سے انجان تھی۔ اور آج رات بھی ایک ڈنر پارٹی ہونی ہے جہاں وہ لڑکا جنید مہوش کو دیکھ کر آخری جواب دے گا۔ ان دونوں کی ابھی ملاقات نہیں، بس جنید کے ماں باپ نے مہوش کو دیکھ کر ہاں کی امید دلائی تھی۔ مام ڈیڈ کو ڈیڈ یقیناً اس کا برا نہیں چاہتے تھے، بس ایک امیر خاندان میں اپنی بیٹی دینا چاہتے تھے جہاں وہ ساری زندگی عیش کرتے، لیکن یہ گارنٹی نہیں تھی کہ وہ شخص حیات عالم سے مختلف ہے۔ وہ حیات عالم نہیں بنے گا، بیوی کی نمائش نہیں کرے گی۔ یہ سب ڈیڈ نے نہیں سوچا، بھلا سوچتے بھی کیسے؟ ان کے دماغ میں آتا کب تب آتا جب خود دودھ کی طرح دھلے ہوتے، دودھ کی طرح دھلے ہوئے ہوتے گناہ گار بندے کو گناہ دکھتا کہاں ہے؟ شراب ان کے حلال ہے تو ان کی نظر میں ہر پینے والے کے لیے حلال ہے۔ یہ سب سن کر بامشکل غصہ ضبط کرتے میں گھر پہنچا، کسی کو اپنی اندرونی حالت ظاہر نہیں ہونے دی، بس رات کے طریقے کا انتظار تھا۔ ڈیڈ نہیں جانتے تھے جن لوگوں کو پیسہ دے کر وہ خریدتے ہیں، میں انہیں کے پیسوں سے دگنی قیمت پر خریدتا ہوں۔ آخر اولاد کو چلنا تو ماں باپ کے نقش قدم پر ہے نا، جب باپ آ گئے تو بیٹا کیوں پیچھے رہے؟ میں گھر آ کر سب کے ساتھ ڈنر کرنے لگا۔ کب کا میرا ضبط کیا ہوا غصہ مہوش نے باہر نکالا، اور اس غصے میں نے شاید حد پار کر لی۔ مہوش کو کبھی بھی مجھ سے ایسے رویے کی امید نہ تھی۔ اس غصے نے جہاں نقصان کیا وہاں فائدہ۔ پارٹی میں کوئی نہیں گیا اور ڈیل بھی کینسل ہو گئی۔ یہ خبر اگلی صبح مجھے مینیجر نے دی۔ یہاں کے لوگ کھوکھلی عزت کے معاملے میں شیر ہیں۔ ڈیڈ کا نہ آنا انہیں اپنی بےعزتی لگا، اور ڈیڈ کا جانا یقیناً مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اور اس اچھا نہ لگنے کی صورت میں اس وقت شاید میں دبئی میں ہوتا۔ اس رات میں سویا نہیں تھا کیونکہ مہوش نہیں سوئی تھی۔ میں گیا تھا اس کے کمرے میں، وہ اونھے منہ بیڈ پر لیٹی بے آواز رو رہی تھی۔ مہوش، میں نے قریب جا کر اس کا کندھا ہلایا، وہ سیدھی ہو کر چیخ اٹھی۔ کیوں آئے ہو میرے روم میں؟ گیٹ لاسٹ! دروازے کی طرف اشارہ کر کے مجھے نکل جانے کا کہہ رہی تھی۔ میں نرمی سے اس کے پاس بیٹھا، سر ہاتھوں میں گرائے میں بے بسی کی انتہا پر تھا۔ میں اندھیری گلیوں کا مسافر ہوں۔ مہوش ایک عرصے سے مردہ وجود تھا میرا، جو بس بے مقصد جی رہا تھا، نہ سکون تھا نہ جینے کی خواہش، لیکن اس کے آنے سے میں جی اٹھا۔ میں ہنستا ہوں، پرسکون رہا ہوں، سکون ہے وہ میرا۔ اگر وہ گئی تو میں واپس اس اندھیری گلی میں کھو جاؤں گا جہاں سے اندھیرا ہے، باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں، لیکن میں گیا تو لوٹنا بھی نہیں چاہوں گا، کیونکہ اس کے بنا مجھے یہ بھیانک دنیا اس اندھیری دنیا سے زیادہ خوفناک لگتی ہے۔ میرے چہرے پر ویرانی اور لہجے میں گھلتی نمی اسے پریشان کرنے لگی۔ میری بے بسی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ پا کر بھی
دوری کتنی جان لیوا ہوتی ہے، کوئی راضی سے پوچھے جو پل پل سلگتا ہے۔ راضی تم رو رہی ہو؟ مہوش نے اپنا رونا دھونا بھول کر بے چین ہو کر میرا چہرہ تھاما۔ پتہ نہیں، آئی ایم سوری مہوش، میں غصے میں تھا۔ کس سے پوچھ کر تم ان میاں بیوی کے ساتھ گئی تھی؟ میں نے اس کے ہاتھوں کو ہٹا کر اب کے غصے سے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے والی نرمی اڑن ہو چکی تھی۔ راضی، ڈیڈ نے منع کیا تھا، بتانا نہیں۔ تمہارا بھائی آج کل بے وجہ غصہ کرتا ہے، موم نے بھی منع کیا تھا، میں تو صرف وہاں بس شاپنگ کرنے کے مقصد سے گئی تھی، وہ نظریں جھکائے شرمندگی سے کہہ رہی تھی۔ میرا خون کھولنے لگا۔ آئندہ سوئی بھی چاہیے ہو تو مجھ سے کہو گی، سمجھی؟ اب ان کی بات مانی نہ مہوش تم نے تو دیکھنا زندگی بھر ترس جاؤ گی میری شکل دیکھنے کے۔ غصے سے کہا تھا میں نے نرمی سے اسے گلے سے لگایا، کیونکہ میرے غصے سے حائف ہوتے وہ پھر سے رونے لگی۔ تو جتنا برا ہوا سو والے کے حجاب کا ڈر دیکھ مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ پہلی دفعہ وہ مجھ سے اس قدر حائف تھی کہ کہیں بھی بحث نہ کی، نہ روم میں نہ یونی سے بک کرتے، لیکن گھر آتے وقت ہمیشہ کی طرح وہی ہلکی سی نوک جھونک ہوئی۔ اس کے لگائے الزاموں کا جواب میں محبت سے دیتا رہا، لیکن وہ کون بند کی بیٹری گڑاتے ہی ہماری ملاقات ڈیڈ سے ہوئی۔ تو جس طرح حجاب کو دیکھتے میرے رگوں میں دوڑتا خون گرم ہو جاتا، ان کی نظریں محسوس کی ہے میں نے اپنی بیوی کے وجود پر اٹھے۔ لگتا ہے میں بھی بے غیرت مردوں میں سے ایک مرد ہوں، یہ غلط فہمی میں نے اسی دن دور کر دی۔ وہ مجھ سے 50 لاکھ کا پوچھے تھے، انہیں اب کیسے بتاتا؟ 50 نہیں، تقریباً 1 کروڑ میں اپنے مہوش اور ڈیڈ کو ملا کر اکاؤنٹ سے نکلوا چکا ہوں۔ ان پیسوں کا غلط استعمال نہیں کیا میں نے۔ کچھ رقم تاثیر انکل کی سرجری میں لگی تو کچھ تاثیر انکل کا فلیٹ خریدنے میں۔ 55 لاکھ کا فلیٹ میں نے 60 میں خریدا، ایک ڈیلر کے ذریعے، کیونکہ تاثیر انکل کو اگر میرا پتہ لگتا تو یقیناً اس سے بھی کم قیمت پر دیتے۔ میں بس اس نیک انسان کی مدد کرنا چاہتا تھا جو میں نے کی۔ ڈیڈ کو بغیر کوئی تفصیل دیے میں کمرے میں آیا تو وہ نماز پڑھی تھی۔ ان 2-3 دن میں اسے اتنا جان گیا تھا نماز کے معاملے میں وسعت ہے، ہر نماز پابندی سے اپنے وقت پر ادا کرتی۔ اسے دیکھ جہاں حسن پر رشک کا وہیں آخرت کا خوف، جس سے میں جھٹک کر چینج کر کے خاموشی سے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اگلے دن ولیمے میں ڈیڈ کے گھٹیا دوستوں کو دیکھ مجھے ڈیڈ پر سخت غصہ آیا۔ جانتے بوتے انہوں نے ایسے لوگوں کو انوائٹ کیا، میں کافی دیر حجاب کے ساتھ بیٹھا رہا۔ ان سب کی نظریں مجھے اپنی بیوی پر اٹھتی محسوس ہوئی، گھونگھٹ کے باوجود ہوس پرست لوگ ڈھیٹ بنتے رہے۔ میں نے آخری لمحے تک اس کا ہاتھ تھام کر ان نظروں سے اس کو بچانے کی کوشش کی، لیکن کمرے میں اس حسن کی دیوی سے نظریں نہ ہٹا سکا اور ایک بار پھر بے خودی کے عالم میں ان آنکھوں میں ڈوب گیا۔ اگلے دن میرے اٹھنے سے پہلے وہ یونی بھاگ گئی۔ لڑکیاں شرماتی لیکن حجاب مجھے شرم دلا کر یونی بھاگ جاتی، اصل میں وہ مجھ سے بھاگتی ہے، نہ جانے کا محبت لٹاتے شوہر کے آگے بے بس ہو جاؤں۔ میری خوش فہمی ہی مجھے خوش کر سکتی تھی، حجاب تاثیر نہیں۔ میں سوچوں کو جڑ کر آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ مجھے آسم کی کال آ گئی، میرا اور اس کا ویزا ایکسپائر ہونے والا، جس کے لیے مجھے واپس دبئی جانا پڑے گا۔ ہائے، سب منظور تھا لیکن حجاب سے دوری جان لیوا تھی۔